ہے انفرادی اور اجتماعی گناہ کا فرق یہ ہوتا ہے کہ انفرادی گناہ میں ذمہ داری ایک یا دو لوگوں پر آتی ہے، اور اجتماعی گناہ کی جو ذمہ داری اور رسپانسبلٹی ہے وہ اجتماع پر آتی ہے۔ فرق سمجھ میں آ رہا ہے؟ یعنی کسی نے جھوٹ بولا، غیبت کی، اس قسم کے جو گناہ ہیں، ظاہر ہے کہ اس کا تعلق دوسرے لوگوں سے ہے، اور اس کا ایک اوور آل امپیکٹ، یعنی اوور آل امپیکٹ کا مطلب کیا کہ اگر زیادہ تر افراد یہ کام کرنا شروع ہو جائیں گے تو اوور آل امپیکٹ معاشرے پر بھی آئے گا۔ لیکن اجتماعی گناہ جس میں نے خاص طور سے کن چیزوں کو پوائنٹ آؤٹ کرایا تھا، یاد ہے آپ کو؟ ظلم کو کرایا تھا، اور دوسرا جو ایک ہے امر بالمعروف و نہی از منکر میں نے کہا تھا خاص طور سے بہت اہم ہے۔ اور ظلم کے لیے سر آپ نے کہا تھا کہ ہاں، ظلم اور یہ کہ جیسے مظلوم جو ہے کوئی اس کی نہ سنے، وہ جس کا حق ہے اس کو نہ ملے، وہ پڑا رہے، لوگوں کو پرواہی نہ ہو، تو یہ والے جو مسائل ہیں اس کی رسپانسبلٹی پورے اجتماع پر عائد ہوتی ہے، یہ ایک دو لوگوں کی بات نہیں ہے۔ اس فرق کو سمجھ رہے ہیں یا نہیں؟ جی سر، تو یہ ان کے پورا سب گناہ گار ہوں گے، یعنی کہ سب ہاں، یعنی جیسے آپ اس میں فقہ میں بھی کہتے ہیں نا کہ جی نماز جنازہ اور آپ کی عام نماز میں کیا فرق ہے؟ واجب عینی اور واجب کفائی ہوتی ہے نا۔ یعنی ایک جو نماز ایون اگر آپ نماز جو پنجگانہ ہے، اگر ایون وہ آپ نماز جماعت سے بھی پڑھ رہے ہیں، مل کے بھی پڑھ رہے ہیں، تب بھی وہ انفرادی عبادت میں کاؤنٹ ہوگی نا۔ جی سر، انفرادی اس پر پابندی ہے۔ لیکن جیسے فار ایگزامپل نماز جنازہ ہے، نماز استسقاء ہے، تو اس قسم کی جو نمازیں ہیں وہ آپ کو لے کے ہی جانا ہے کمیونٹی لیول پہ، جی اور سر، اسی وجہ سے وہ کیا ہو جاتی ہیں، واجب کفائی ہو جاتی ہیں۔ یعنی اگر معاشرے میں کچھ لوگ بھی اس کام کو انجام دے رہے ہیں تو ٹھیک ہے، خدا کہتا ہے کہ صحیح ہے، کچھ لوگ بھی انجام دے رہے ہیں۔ یعنی جیسے مثال کے طور پر امر بالمعروف و نہی از منکر جو ہے، اگر کچھ لوگ بھی ڈھنگ سے انجام دیں گے تو پورے معاشرے کو اس کا فائدہ ہوتا ہے۔ صحیح۔ تو آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ اجتماعی معاملات اور انفرادی معاملات جو ہے نا، ان کا اپنا اپنا خانہ الگ الگ ہے، صحیح، اور دونوں اپنی جگہ پر سیپریٹ امپورٹنس کے حامل ہوتے ہیں۔ یعنی آپ یہ کہیں کہ ہم عبادات کا جتنا حساب ہے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ سب بہت اچھے طریقے سے کر رہے ہیں، لیکن جو اجتماعی ذمہ داری ہے کہ یعنی جہاں پر اجتماعی ذمہ داری کہاں پر آتی ہے کہ مستضعف کی، ضعیف کی مدد کرنا ہے، مظلوم کی حمایت کرنا ہے، ظالم کا ہاتھ روکنا ہے، امر بالمعروف و نہی از منکر کرنا ہے، جی ان جگہوں پر معاشرہ ڈھیلا پڑا ہوا ہے، سوسائٹی کو توجہ نہیں ہے، تو آپ کی انفرادی عبادتیں اپنی جگہ پر رہیں گی لیکن آپ کی سوسائٹی خراب ہو جائے گی۔ آپ لوگوں کے ذہن میں یہ نقطہ روشن ہے؟ جی سر، اب ہو رہا ہے، پہلے نہیں تھا۔ جی شہزاد صاحب۔ جی سر، جی یہ بالکل کلیئر ہو گیا، بہت اہم ہے، یہ بات اہم ہے، بہت اہم ہے، اور ہمارے پاس زیادہ تر یہی مسئلہ ہے کہ ہم سب انفرادی طور پر جو سارے ایک کام کر بڑی رہے ہیں۔ پرابلم یہ ہے، جو ایک بہت بڑی پرابلم ہے وہ یہ کہ ہمارے مطلب نہ پولیٹیکل لیڈرز اور نہ ریلیجس لیڈرز وہ اجتماعی گناہوں کی طرف توجہ ہی نہیں دلاتے، ذکر ہی نہیں کرتے اس کا۔ ہاں، ان کی زیادہ زور جو ہے نا، بس یہی ہوتا ہے کہ آپ کے پرسنل جو نماز روزہ ہے اور پرسنل جو وہ ہے اس کو پرسنل چیزوں پر اچھا، اور اجتماعی گناہ کے اندر یہ اجتماعی معاملات میں بھی تو وہ زیادہ تر چیزیں وہ چلی جاتی ہیں حکومت کے خلاف اور یہ اور وہ اس قسم کے معاملات۔ آپ لوگ تھوڑا سا اس کی طرف مجھے قرآن کی آیتوں سے اس بات کی طرف اشارہ کر کے بتا سکتے ہیں کہ جو باتیں میں نے کہی ہیں اس کا کوئی قرآن میں بھی پتہ چلتا ہے؟ قرآن میں اجتماعی معاملات کا
دیکھیں جیسے کہ امر بالمعروف کا تذکرہ ہے تو اس کی آیت میں نے موجود پچھلی ہے دفعہ بھی آپ سے عرض کیا تھا سورہ آل عمران آل عمران کیا آیت 100 کے بعد سے، جی جی جہاں پورے پر 100 بات کے ہو بعد رہی سے ہے پورا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، یہ بات بھی ہم نے ذکر کی تھی نا بالکل 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 کہ اجتماعی گناہ میں سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ فرقے واریت، فرقے واریت اپنے آپ کو فرقوں میں ٹکڑوں میں بانٹنا، ٹھیک ہے، یہ بہت بڑا اجتماعی گناہ ہے۔ اجتماعی گناہوں میں مین کیا ہے؟ امر بالمعروف و نہی از منکر کی کا نہ ہونا، نہ اس ہونا میں ڈھیلے ہو جانا۔ ہاں امر اور اس کے بعد اجتماعی گناہوں میں سب سے بڑا گناہ کیا ہے کہ آپ کسی کمزور مظلوم کو دیکھیں اور اس کو یوں ہی پڑا رہنے دیں، اس کو چھوڑ دیں اس کی مدد نہیں کریں ہاں، اور اس بات کی فکر ہی نہ کریں، ایفرٹ ہی نہ کریں کہ کمزور اور مظلوم کو اس کا حق ملے معاشرے میں۔ یہ ہیں اجتماعی گناہ بڑے بڑے۔ اور سر یہ جو یہ سورہ اعراف کی ہے لا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها، سورہ اعراف کی ہاں تو وہ تو ٹھیک ہے، فساد تو پھیلے گا ہی ان سب حرکتوں سے، ہے نا؟ جی یہ سر۔ فساد کی اگر جو ہے امر نا بالمعروف نہیں کریں گے، نہیں تو فساد ہوگا برائیوں سے نہیں روکیں گے، ٹھیک ہے، فرقے واریت پھیلائیں گے تو فساد تو خود بخود ہی پھیل جائے گا۔ انہی چیزوں کا نام تو فساد ہے۔ تو یہ ایک آیت اور بھی ہے جو بڑی اہم ہے، جو میں آپ سے عرض کر رہا تھا نا، میں تھوڑا سا اسکرین اپنا شیئر کرتا ہوں۔ آپ لوگوں کو آئی ہوپ کہ اندازہ ہوگا کہ سورہ نساء، اچھا بعض اوقات صورتوں کے نام جو ہے نا وہ بڑے مسلیڈنگ ہو جاتے ہیں، ہے نا، یعنی سورہ کا نام سن کے لگتا ہے کہ جی سورہ نساء میں تو عورتوں کا ہی ذکر ہوگا زیادہ، یا سورہ مائدہ میں کھانے پینے کی باتیں ہوں گی، سورہ انعام میں چوپایوں کا ذکر ہو رہا ہوگا، کچھ اس قسم کے خیالات ذہن میں آنا شروع ہو جاتے ہیں نا نام سے۔ ہاں نام سے جی نام تو سے اسی لیے بعض اوقات جنہیں جیسے علماء بھی آیت اللہ جوادی عملی کا بھی میں نے کئی دفعہ سنا تھا، انہوں نے کہا کہ نام جو ہے نا بہت ساری صورتوں کے وہ ہیں کہ جو ایک مشہور ہو جاتے ہیں، یعنی یہ بات نہیں ہے کہ یہ نام رسول خدا نے دیے ہیں یا خدا نے کہا ہے کہ اس سورے کو اس نام سے یاد رکھو، کیونکہ شاید ان کا جملہ ہے یا میرے ذہن میں یہ بات آئی تھی کہ سورہ انعام کا جو نام ہے نا وہ سورۃ المعارف ہونا چاہیے۔ اتنے زیادہ معارف سورہ انعام میں بیان ہوئے ہیں اور اتنے اسرار سے پردہ اٹھایا گیا ہے اس سورے میں کہ مطلب بندہ پڑھ کے اس کو سمجھ کے جو ہے نا عجب دنگ رہ جاتا ہے۔ تو انعام بڑا مسلیڈنگ نیم ہے ایسی سورے کے لیے۔ تو بہرحال اسی طریقے سے سورہ نساء جو ہے اس میں آیت نمبر 58 سے لے کر اور 100 تک بہت شاندار مضامین، اور اسپیشلی ود ریسپیکٹ ٹو اجتماع، ٹھیک ہے، سورہ نساء میں آیت نمبر 58 سے آپ شروع کریں کہ جہاں پر یہ ہے کہ جب ان لوگوں میں آپس میں ایک اختلاف رائے ہوتا ہے، شجرہ ہوتا ہے، تو یہ اپنا فیصلہ کرانے اے پیغمبر آپ کے پاس آتے ہیں۔ جو غیر مومن ہیں وہ کہیں اور جاتے ہیں، مومنین پیغمبر سے فیصلہ کراتے ہیں، اور جو پیغمبر فیصلہ کرے اس میں کسی قسم کی رنجش اپنے دل میں نہیں پاتے ہیں، سو ٹھیک ہے، یہاں سے بات شروع ہوتی ہے اور پھر آیہ ہجرت تک جاتی ہے 101 کہ جو بہت زبردست بیان ہے اس کا کہ جو وَمَن يُهَاجِرْ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَيُدْرِكْ، اس طریقے سے کہ جو ہجرت کرتا ہے، اگر تم ہجرت کرو کس طرف ہجرت کرو؟ اللہ اور رسول کی طرف، نہ کہ فی سبیل اللہ۔ تو بہت زبردست بیان ہے کہ ایک ہجرت فی سبیل اللہ ہوتی ہے، ایک ہجرت خدا اور رسول کی طرف ہوتی ہے، جس کے بارے میں بیان کیا گیا کہ اگر موت آ جائے اس ہجرت کے دوران تو اللہ پر اس بندے کا اجر واقع ہو جاتا ہے، یعنی خدا پر اس بندے کا اجر واجب ہے، خدا اس کا مقروض ہے کہ اس کا اجر دے۔ بہت بہت بڑی بات ہے۔ تو یہ جو 40-45 آیتیں ہیں نا، یہ بہت شاندار معارف رکھتی ہیں اپنے اندر، اور اس میں اجتماعی حوالے سے بھی بڑی اہم باتیں بیان کی گئی ہیں۔
تو یہ آیت جو آپ کو نظر آ رہی ہوگی، آیت نمبر 75، وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها، کہ اور تم کو کیا ہے، یعنی تم کو کیا مسئلہ ہے، تم ایسا کیوں نہیں کر رہے کہ تم خدا کے راستے میں قتال نہیں کرتے، جبکہ یعنی تحویلہ، جبکہ یا اس حالت میں کہ مستضعفین ہے۔ مستضعف کا مطلب کہ جن کو بجبر و اکراہ کمزور بنا دیا جاتا ہے، اسے کہتے ہیں مستضعف۔ ٹھیک ہے، یہ بات میں بار بار دہرا رہا ہوں کیونکہ یہ ورڈ ہمارے یہاں بہت غلط سینس میں استعمال ہوتا ہے۔ مستضعف اپنی نالائقی اور بے توجہی کے نتیجے میں کمزور بننے والے کو نہیں کہتے ہیں۔ مستضعف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس کو پلاننگ کے ذریعے سے، سازش کے ذریعے سے، دھوکے کے ذریعے سے مجبور کر کے مطلب اس کے گھٹنے ٹکا دیے جائیں اور اس کو ضعیف بنا دیا جائے، جیسے کہ کئی ائمہ علیہ السلام کی زندگیاں اور خاص طور سے امام کاظم علیہ السلام کی زندگی اس بارے میں بہت زیادہ ہمارے لیے مثال ہے کہ مستضعف کیسے کیا جاتا ہے مومن کو۔ تو مستضعفین جو مرد بھی ہیں، مرد یعنی کہ جنہیں کمزور کر دیا گیا، جو بوڑھے ہو گئے، جو خود سے اپنا مسئلہ حل نہیں کر سکتے، عورتیں جو ظاہر کمزور ہوتی ہیں، بچے، اور یہ مسلسل خدا سے دعا کر رہے ہوتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں اس بستی سے باہر نکال دے کہ جس کے اہل، جس کے رہنے والے، جس کے ذمہ داران ظالم ہیں، اور وَاجْعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا، اور ہمارے لیے اپنی طرف سے ایک ولی کو مقرر کر دے، وَاجْعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ نَصِيرًا، اور اپنے پاس سے ہمارے لیے نصرت کرنے والا مددگار قرار دے دے۔ تو آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ اس بات کی کتنی اہمیت ہے کہ جو بیچارے کمزور اور ضعیف مجبور پڑے ہوئے ہیں اور خود اپنے مسئلے کو حل نہیں کر سکتے، خدا کہہ رہا ہے تم ان کے ولی کیوں نہیں بنتے، تم ان کے مددگار کیوں نہیں بنتے؟ واٹ از دا پرابلم ود یو؟ جب ہم نے تم کو نعمتیں دیں، تم کو وسائل دیے، تو تم کیوں ان کی مدد کے لیے آگے نہیں بڑھتے ہو؟ تو آپ کو اس کی اہمیت کا اندازہ ہو رہا ہے؟ یہ اجتماعی معاملہ ہے یا نہیں ہے؟ جی بتائیں۔ جی سر بالکل ہے۔ ہے نا؟ یعنی جی سر۔ اجتماعی معاملے کا مطلب کیا ہے؟ جس میں سب انوالو ہیں۔ یہ ایک دو لوگوں کے بس کی بات نہیں ہے۔ ایک دو لوگ اگر خالی ہوں تو وہ تھوڑی جا کے ان مستضعفین اور ان کمزوروں کو نجات دلا پائیں گے۔ ٹھیک، تو یہ تمام کے تمام مسائل جو ہیں، اگر ہم کتاب خدا کو توجہ کے ساتھ پڑھیں، غور کریں، تو ہمیں یہ سب باتیں دکھتی ہیں اور نظر آتی ہیں کہ یہ ہمارے اجتماعی فرائض ہیں کہ اگر ان کی طرف سے ہم نے منہ موڑ لیا، آنکھیں بند کر لی، تو پھر کیا خرابی آتی ہے؟ پھر فرد ہو سکتا ہے بہت ظاہراً دیندار اور عبادت گزار ہو، لیکن معاشرہ فاسد اور خراب ہو جائے گا۔ اس پوائنٹ کو آپ لوگ سمجھ گئے نا اچھے طریقے سے؟ جی سر۔ جی سر۔ ٹھیک ہے نا؟ بلکہ ابھی میں پڑھ رہا تھا تو رسول اللہ کی ایک حدیث بھی صحیح تھی کہ جس میں انہوں نے کہا کہ ایک وقت آئے گا جب تم امر بن معروف چھوڑ دو گے۔ جی جی۔ پھر دوسرا دفعہ کہا اس سے برا زمانہ آئے گا جب تم جو ہے امر بن نہیں کرو گے، منکر کرو گے اور نہیں عمل کرو گے، یعنی اچھائی کا اسے روکو گے، برائی کی طرف جاؤ گے۔ اور تیسرا سٹیج وہ بتایا تھا کہ جب جو ہے نا آپ کا کانسیپٹ جو ہے وہ جو برائی کا کانسیپٹ جو ہے، برائی آپ کی اچھائی ہو جائے گی معاشرے میں اور اچھائی کو لوگ برا سمجھیں گے۔ تو یہ تیسری سٹیج ہوگی جو کہ بہت ہی مطلب ہوگی۔ تو امر بن معروف کے حوالے سے تو یہ حدیث جو ہے وہ کافی وہ ہے۔ بالکل بالکل۔ اور اس میں دیکھا جائے تو آج ہم شاید وہ تیسری سٹیج پہ آئے ہوئے ہیں جہاں ہمارے پاس جو ہے برائی جو ہے
وہ اچھائی ہو گئی ہے اور اچھائی جو ہے برائی ہو گئی ہے, کانسیپٹ تو چینج ہو گیا. تیسری اسٹیج سب سے خطرناک کیوں ہے؟ کیوں ہے؟ کیونکہ آپ جو ہے نا وہ اچھائی سمجھ کے برائی کر رہے ہوں گے, اچھائی سمجھ کے برائی کر رہے ہوں گے. آپ سمجھ رہے ہوں گے میں اچھائی کر رہا ہوں, جبکہ آپ برائی کی طرف جا رہے ہوں گے. تو یعنی اور کہ آپ نے اس بات کو نوٹ کیا نا کہ جب انسان حق اور باطل کی معرفت سے محروم ہو جاتا ہے تو وہ جی اسٹیج سب سے خراب ہوتی ہے. وہ پڑی رہتا ہے. صحیح ہے. ٹھیک ہے, اصل تو پھر وہی بات گھوم پھر کر کہاں رہی ہے؟ معرفت اور تزکیہ معرفت نفس پہ. اور اس کے اندر سب سے زیادہ امپورٹنٹ جو ہے نا حق و باطل کی وہ ہے پہچان, معرفت. جی جب تک کہ وہ نہیں ہوگی تب تک آگے نہیں جائیں گے. اور میرا خیال ہے وہ جو کسی کا جملہ میں نے سنا تھا کہ جی, اب یہ مجھے نہیں پتا, میں نے سنا ہے کہ بھئی کربلا کے بعد صرف 2 ہی فرقے رہ گئے, ایک حق کا اور ایک باطل کا. جی یا تو آپ باطل ہو یا حق والے ہو. تو اور قرآن بھی میرا خیال ہے یہی کہتا ہے کہ حق اور باطل 2 چیزیں, 2 ڈپارٹمنٹ ہیں, تیسرا ڈپارٹمنٹ نہیں. وہ پھر سورہ بقرہ کی وہ جو آیت نمبر 2 سے لے کے 20 تک ہے وہ آ جاتی ہے سامنے. 3 گروہ ہے جو کہ اس 3 گروہ کے اندر اپنے آپ کو تلاش کر دو, کام کرو. لیکن وہ پرابلم جو ہے نا محترم کہاں پہ آتی ہے پھر؟ وہ بات ہو سکتا ہے کہ مان لی جائے ہاں لیکن کہ کربلا کے معرفت بعد جو ہے نا تزکیہ میں آتی ہے نا. یہ حق اور باطل جو ہے وہ واضح اور روشن ہو گیا ہے اور 2 ہی رستے رہ گئے ہیں. لیکن مسئلہ جو سب سے بڑا آتا ہے نا وہ حق کی شناخت کا آتا ہے. جی ٹھیک ہے, یعنی کہ حق کی آپ شناخت. اگر جیسے یعنی اب یہی چیز تو ایک بہت بڑی پرابلم بنتی ہے نا کہ ہم مثال کے طور پر جو کچھ امام حسین علیہ السلام کے نام پر اپنی منمانی کر رہے ہوتے ہیں ان تمام چیزوں کو ہم امام حسین سے جوڑ دیتے ہیں اور اس کو حق کا نام دے دیتے ہیں. اب اس اس کو حق کا مسئلے نام کو دے. کیسے حل کیا جائے؟ اس مسئلے کو کیسے حل کیا جائے؟ یعنی اصل پرابلم یہاں پہ آگے مشکل بن جاتی ہے نا. ہاں عقائد تک تو ٹھیک ہے, جہاں عمل آتا ہے وہاں مسئلہ آ جاتا ہے. اب اس کے کہ اندر جو ہے وہ یعنی ہم تزکیہ اگر نفس. اپنے آپ کو جب تک اس بات پر کمٹ نہیں کریں گے, اس جگہ کا پابند نہیں کریں گے کہ جو امام حسین نے کہا ہے وہ کرنا یا یعنی امام حسین علیہ السلام کا پیغام, یعنی دین کا پیغام, قرآن کا پیغام, اسلام کا پیغام, اس کو ایز اٹ از ہمیں لینا ہے بغیر اپنی طرف سے کمی بیشی یا کتر بیوند کے, کہ اپنی طرف سے نہ پیوند لگانے ہیں نہ اپنی طرف سے اپنی منمانی ڈیفینیشنز دینی ہے, یہ سب کچھ نہیں کرنا ہے. تب جا کے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ حق کے رستے پر ہم آ پائیں گے نا. بات آپ کی صحیح ہے, لیکن مسئلہ یہاں پہ ایک اور بھی آتا ہے نا. وہ مسئلہ یہ ہے کہ آپ جو ہے امام حسین کی باتوں کو, ان کے تو چھوٹے چھوٹے جملے ہیں, یا تو آپ میں اتنی کوئی کیپیسٹی اپنے آپ کو بل کر بنا لیں کہ آپ اس کو سمجھے اور بھی اسی پر عمل کریں. ہوتا ہی یہاں پر رہی ہے, جیسے میں اپنے معاشرے کی بات کر رہا ہوں, زیادہ تر چیزیں جو ہے نا امام حسین کی ہمیں ملتی ہیں مجالس سے. ٹھیک ہے, اور مجالس کا بھی طریقہ کار اب یہ ہو گیا ہے کہ وہ بس کچھ مخصوص موضوع ہے اس کے اوپر ڈسکس ہوتا ہے, ڈیٹیل سے ڈسکس نہیں ہوتا. تو اس کے اندر جو امام حسین کی جو سیرت ہے, اب دیکھیں نا, سیرت ایک امام حسین کی ہمیں مل جاتی ہے, باقی ائمہ کی سیرت کے لیے آپ کتاب تلاش کرنا چاہیں گے تو آپ کو کتاب بھی نہیں ملے گی, کم از کم اردو میں. اگر آپ باقی ائمہ کی سیرت کے اندر یہ پتہ کریں گے, کتابیں ہیں, ان کے معجزات لکھے ہوئے, ان کے تھوڑی بہت معجزات لکھے ہوئے, تھوڑے سے مناظر کے 1-2 چیزیں ہیں, لیکن باقی کیا ہے ان کی روایت یا ان کی دوسری چیزیں وہ نہیں ملتی, بڑی مشکل سے ملتی ہیں. اصل مسئلہ یہاں پہ آ جاتا ہے کہ آپ کے پاس آپ کو وہ معرفت آپ حاصل اب کریں. یہ جو چیز ہے نا, میرا خیال ہے کہ یہ ایک بڑی بدقسمتی ہو گئی ہے. ہم لوگ جب مطلب ایک ینگ ایج میں تھے تو اس وقت پبلیکیشن بہت اچھی تھی, یعنی کہ یہ والا مسئلہ نہیں تھا. ظاہر ہے کہ اگر یہ مسئلہ ہوتا نا تو اندھیرے میں ہی رہتا زیادہ تر. میرا خیال ہے کہ اب وہ اچھی کتابیں پبلش ہونا بند ہو گئی ہیں. جی ہاں, میرا اندازہ یہی ہے, کیونکہ ائمہ معصومین کی جد و جہد, پھر اس کے بعد میرا خیال ہے آیت اللہ جعفر سبحانی کی ایک کتاب تھی فروغ ابدیت, پیغمبر اکرم کی پوری زندگی پہ, یہ کافی اچھے لیول کی کتابیں. جیسے اب مجھے نہیں پتا کہ
سیرت رسول شہید مطہری کی ابھی چھپ رہی ہے، نہیں چھپ رہی. معنوی آزادی یہ بھی شہید مطہری کی تھی. پھر اس کے بعد ان کے بہت سارے چھوٹے چھوٹے رسالے تھے. تو وہ اب میرا خیال ہے کہ پبلیکیشنز رک گئی ہیں کیونکہ ان کو بھی لگتا ہے چھاپنے والوں کے کہ لوگ نہیں ہیں یہ کتابیں خریدنے والے، نہیں، اچھی دوسرا کتابیں ایک خریدنے والے لوگ نہیں ہیں. نہیں، ایک اور بات بتا دوں آپ کو، اس کا نا جی. تھوڑا مسئلہ کیا ہے. ایک مسئلہ یہ ہے جیسے مانوی جو ہے آزادی، یہ میرا خیال ہے میں نے اس کو دیکھی تھی، اور ایک ان کی اور تھی، اس کا جو ترجمہ ہے نا وہ ایک عام آج کل کا اردو پڑھنے والا نہیں سمجھ سکتا. اچھا. مطلب فارسی کے مقابلے میں اردو بھی وہ لکھی ہے جو کہ فارسی سے ہی ملتی جلتی ہے. اب اتنی مشکل ٹرمز لکھی ہوں گی، اتنی مشکل اردو لکھی ہوگی، تو آدمی اٹھاتا ہی نہیں ہے. مطلب میں نے ایک کتاب پوری پڑھی، اور وہ کتاب نہیں تھی، میرا خیال ہے چھوٹا رسالہ ہی تھا ان کا، زیادہ بڑا نہیں تھا، لیکن مجھے اس کو پڑھنے میں نا پتہ نہیں کتنا ٹائم لگا سمجھنے میں. مطلب پڑھنے میں تو آدھی زیادہ سمجھ ہی نہیں آئی. تو وہ بہت سارے الفاظ ہیں، جیسے حریت ہے، حریت ہمارے پاس جو ہے اس لفظ نہیں آ رہا، لیکن جو فارسی سمجھنے والے وہ ہیں وہ کہتے ہیں یا عربی سمجھنے والے، حریت کا مطلب آزادی ہے. اب آج کے بچے کو یا مجھے بھی بڑی دیر بعد سمجھ آئی. تو یہ جو اردو میں ٹرانسلیشن ہو رہا ہے نا، اور اسی جو زبان استعمال کی جا رہی ہے وہ بھی تھوڑا سا مسئلہ ہے. صحیح. یہ میں نے اپنا ذاتی طور پر میں نے نہیں، میرا خیال ہے کہ کتابیں جو ہے نا، کتابیں پڑھنے کم کے ہو لیے گئی بھی ہیں. آپ کو ٹیچر چاہیے ہوتا ہے. جی بالکل بالکل. آپ بالکل ہی یعنی کہ ایسے لوگ کم ہوتے ہیں کہ جو بالکل اپنے طور پر ہی پڑھ کے سب کو سمجھ لیں، ایسے لوگ کم ہوتے ہیں. مشکل ہوتا ہے، ہاں مشکل ہوتا ہے. یعنی اس کے لیے کہ آپ کا اگر ایک لٹریری بیک گراؤنڈ ہے اور یہ سب چیزیں ہیں تو آپ اچھا. اور یہ بھی میں آپ کو عرض کر دوں کہ یہ بھی ایک بہت بڑی بدنصیبی ہو گئی ہے ہمارے پاکستانی، آئی تھنک انڈین دونوں سوسائٹیز میں، کہ یہ پیسے کمانے کے چکر میں نا لٹریچر کا جو ایک فلیور ہوتا ہے، لٹریرین ادب اور ادبیات کی طرف سے توجہ بہت ہٹ گئی ہے ہمارے بچوں اور جوانوں کی. جی وہ کہ فار ایگزامپل میں نے انٹرمیڈیٹ کے کورس میں اردو بہت شوق سے پڑھی تھی اور اس سے مجھے بہت فائدہ ہوا. یعنی میں نے اس کو بہت انجوائے کیا تھا کہ اردو کی کتاب جو 11 12 دونوں میں ہے، اس میں بڑے اچھے اچھے مضامین ہمارے ادیبوں کے، شعراء کے. تو یعنی میں محسوس کرتا ہوں کہ اس سے مجھے بہت فائدہ ہوا اوور آل. لیکن اب کیا ہے کہ اب جو ہے وہ اردو اور ہر چیز جو ہے نا وہ فضول ہو گئی ہے، بیکار ہو گئی. مطلب وہ کافی اب آپ کو خالی وہ چیز پڑھنا ہے، اس پہ توجہ دینا ہے جس سے آپ پیسے کما سکیں. ہاں مطلب آپ بہت زیادہ وہ ہو گئے کہ بھئی آپ نے اپنے جس میں آپ نے کرنا ہے بس اسی کو پڑھو. لٹریچر تو یہ نا کہ وہ چیز جو ایک بہت غلط بات کی طرف چلی گئی ہے نا، کہ اب بچوں کو اس بات کی تربیت نہیں دی جاتی کہ ان چیزوں کی طرف دیکھو کہ جو تمہاری پرسنالٹی کو بلڈ کریں. وہ پرسنالٹی بلڈنگ تو گئی کام سے، صرف وہ دیکھو کہ جس کے ذریعے سے تم زیادہ پیسے کما سکتے ہو. ہاں تم پروفیشنلی زیادہ ساؤنڈ ہو جاؤ گے، اپنے پروفیشن میں آگے بڑھ جاؤ گے، بس وہ کام کرو. تو بہرحال یہ سب مسائل تو ہیں اور وہ ہم بھگت رہے ہیں. یعنی کہ یہ سارا جو ٹرن ڈاؤن ہوا تھا تقریباً 20-30 ایئرز پہلے سے، تو اس کا آج ہم ظاہر ہے اس کے پھل کاٹ رہے ہیں. میں تو سمجھتا ہوں کہ ہم نے تو بہت لٹریچر پڑھ لیا، لیکن ہمارے بعد والی نسل نے تو لٹریچر کو شاید ہاتھ بھی لگایا. ہاں یعنی ایون میرے بچے بھی جو ہیں کہ میں ان کو اکثر ڈانٹتا بھی ہوں اس بات پہ کہ ادبی اعتبار سے آئی ڈونٹ تھنک، مجھے نہیں لگتا کہ وہ کوئی اچھا صحیح معنوں میں چیزوں کو دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، یا کسی اچھے معیاری ادب کو دیکھ کر سمجھ سکتے ہیں. اور پھر وہی ہوتا ہے یعنی کہ آپ اگر اس بات کو دیکھیں اور اس کا وہ کریں کہ نہج البلاغہ ایک بہت زیادہ ادبی کتاب ہے یا نہیں ہے؟ بہت زیادہ. ائمہ علیہ السلام کے جو کلمات ہیں وہ فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے ایک ہائی سٹینڈرڈ رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے؟ بالکل
बिल्कुल। تو الٹیمیٹلی ان سب باتوں کا نتیجہ کیا ہو رہا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ اب جو ہے نا، یعنی ہماری جو نسل ہے نہ قرآن سمجھنے کے قابل ہے، نہ امام علی کی باتیں پڑھ سکتے ہیں، نہ نہج البلاغہ دیکھ سکتے ہیں، نہ ائمہ علیہ السلام کے کلمات سمجھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ خالی فکشن اور اسٹوری اور ڈرامہ اور اس کے علاوہ کچھ نہیں سمجھ سکتے اگر آپ کتاب پڑھا دیں تو. یہ یعنی میں یہ سب باتیں اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ لوگوں کے بھی سامنے ماشاءاللہ بچے ہیں، اولادیں ہیں، آپ کی اپنی اولادیں ہوں گی، آپ میں سے کچھ لوگ ٹیچرز بھی ہوں گے، تو ان سب باتوں کا دھیان رکھیے گا. یہ ہم جو 2-3 جنریشن سے اس طرف شفٹ کر گئے نا، آپ یعنی وہ 1970s 80s تک یہ صورتحال نہیں تھی. یعنی فارچونیٹلی جب ہم نے پڑھا ہے اسکولوں میں، کالجوں میں، تو یہ اتنی بری حالت نہیں تھی. لیکن 1990s سے جو پورا ایک ڈاؤن ٹرن آیا ہے کہ جس میں بس ظاہر ہے کہ لوگ اپنی معاش میں پھنسے ہوئے ہیں، تو ان کو خالی ایک ہی فکر ہے کہ کسی طریقے سے جو ہے نا اپنے معاشی مسائل حل کر لو، کوئی بس ہے کہ ملک سے بھاگ جاؤ، یہ کرو، انہی سب چیزوں میں. تو اس کا نتیجہ جو ہے نا، امپیکٹ لوگوں کی پرسنالٹی پر بھی پڑا ہے کہ پرسنالٹی کا جو ایک کوالٹی لیول ہے وہ ڈاؤن ہو گیا ہے. کہ اب آپ کسی سے بھی بیٹھ کے نا ایک ڈھنگ کی بات کرنا تقریباً ناممکن ہو گیا. کہ آپ کسی بھی بندے سے بیٹھ کر ہمارے معاشرے میں کسی علمی موضوع پر آپ گفتگو کر لیں، کسی دقت والی بات پر آپ کوئی تبادلہ خیال کر لیں، آلموسٹ امپاسبل ہو گیا. پالیٹکس پہ بول لیں، اسپورٹس پہ بول لیں، کرکٹ پہ 2 گھنٹے بحث کر لیں، بس یہی رہ گیا. تو یہ تمام کی تمام چیزیں، اور یہ الٹیمیٹلی جو ہے نا پھر یہ معاشرے کو لے کے ڈوب جاتی ہیں. جب معاشرے کے اندر معیاری افراد کم ہوتے چلے جاتے ہیں تو اوور آل سوسائٹی کا لیول بھی ڈاؤن ہوتا ہے، اور الٹیمیٹلی پھر وہ وینش ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے. جی جی ٹھیک. اچھا، ہم پچھلی دفعہ بات کر رہے تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو میں نے کہا تھا کہ میں 35 to 40 منٹس آپ کے لیے رکھتا ہوں فار ڈسکشن. ٹھیک ہے، ڈسکشن اینڈ کوشچن آنسرس. اور پھر 40 to 45 منٹس میں رکھتا ہوں کہ جو ہمیں بات کرنی ہے. صحیح ہے. تو ٹھیک ہے. آپ لوگ اگر کوئی ابھی بھی کسی کے پاس کوئی سوال ہے یا کوئی کمنٹ ہے تو آپ کمنٹ بھی کر سکتے ہیں، سوال بھی پوچھ سکتے ہیں. السلام علیکم سر، انجی بات کر رہی ہوں. جی سر آپ نے ہجرت کی 2 اس کے میتھڈس کا ذکر کیا تھا، وہ تھوڑا سا اس کے بارے میں بتا دیجیے. جو ہجرت فی سبیل اللہ اور خدا اور رسول کی طرف ہجرت کی بات. وَمَن يُهَاجِرْ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، ایک یہ ہے. یہ آپ دیکھیے گا سورہ نساء کی آیت نمبر 100 ہے. جی جی جی. اور وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فی سبیل اللہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یعنی جیسے وہی ہے کہ ایک انسان اپنا گھر چھوڑ کے نکلتا ہے، بعض اوقات جہاد کے لیے، بعض اوقات معاشی مسائل کو حل کرنے کے لیے، بعض اوقات اور دیگر کاموں کے لیے. تو یہ فی سبیل اللہ، یعنی آپ اللہ کے راستے میں. لیکن ایک اور ہجرت ہوتی ہے کہ جس میں انسان اپنی ذات کے خول سے باہر نکلتا ہے، اپنے آپ کو چھوڑتا ہے، اپنی میں کو ترک کرتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ میری میں نے جو مجھے اپنا قیدی بنایا ہوا ہے، اس قید خانے سے باہر نکل کر فقط اور فقط خدا اور رسول کا تابعدار اور بندہ الہی بن. یہ ہجرت الی اللہ ورسولہ. فرق سمجھ میں آیا؟ جی سر بالکل، بہت شکریہ. یعنی اللہ کے حکم کو پورا کرنے کی خاطر اپنے گھر کو چھوڑنا اور باہر نکلنا، یہ ہجرت فی سبیل اللہ. اور خدا کا بندہ بننے کی خاطر اپنی ذات کے خول اور قید سے باہر نکل کر اور رسول کی مکمل اطاعت کرنا تاکہ رسول آپ کو خدا تک لے جائیں، اور خدا کی محبت اور قرب چاہنا، یہ ہجرت الی اللہ. ٹھیک. اور خدا نے کس ہجرت کے جواب میں ریوارڈ میں یہ کہا ہے کہ ایسے مہاجر کا اجر میرے اوپر واجب ہے، سر جو تو یہ دوسری ٹائپ کی ہو دوسرا جائے والا گی. ہے. جی
جو خدا کے لیے بیت نفس کو چھوڑ کر ہجرت کرتا ہے، اس مہاجر کے لیے خدا نے کہا ہے کہ اس کا اجر، اگر اسے موت آ گئی، یہ اپنی منزل تک نہیں پہنچ سکا، اس کا ریوارڈ مجھ پر واجب ہے، فقط وقع اجرہ علی اللہ، بس اس کا اجر اللہ پر واقع ہو گیا. صحیح؟ بات سمجھ میں آ گیا؟ جی سر بالکل کلیئر ہے. اچھا جناب، تو ہم یہاں تک آئے تھے کہ حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم سے، اور سورہ نوح میں آپ کی دعوت کی تفصیل بیان کی ہے، تفصیل سے بیان کی ہے. تو اب ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ انہوں نے کہا کہ تم خدا کا کے وقار کے امیدوار کیوں نہیں ہو؟ تم خدا کو اپنی ذات میں، اپنی سوسائٹی میں آنر کیوں نہیں کرتے؟ خدا کی بات اور اس کے احکامات کو باعزت کیوں نہیں بناتے؟ اور اس سے پہلے جو بات ہو رہی تھی وہ استغفار کی ہو رہی تھی. وہ ہم نے دیکھ لیا کہ مغفرت مین چیز ہے، اصل انسان کا عمل ہے کہ جو خدا کے عفو و رحمت کو لے کر آتا ہے. اور مغفرت اور توبہ، یہ دو چیزیں زندگی میں اگر نہ ہوں تو زندگی پھر یوز لیس ہو جاتی ہے، مطلب اس میں پھر بہت مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں. تو ہمیں سب سے زیادہ جو چیز اللہ کی بارگاہ سے طلب کرنا ہے وہ مغفرت ہے، اور جس عمل کی طرف سب سے زیادہ متوجہ ہونا ہے وہ توبہ ہے. اری بات سمجھ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ یعنی جو چیز خدا سے سب سے زیادہ مانگنا ہے وہ مغفرت ہے، کہ اے خدا مجھے اپنی بارگاہ میں قبول کر لے، مجھے اپنی آغوش میں چھپا لے، میری گندگی کو پاک کر دیں، یہ مغفرت ہے. اور جو عمل آپ کو سب سے زیادہ کرنا ہے وہ توبہ ہے. یعنی اگر آپ کی نمازوں میں، آپ کی عبادات میں توبہ کا عنصر شامل نہیں ہوگا تو وہ عبادات بھی ورتھ لیس ہو جاتی ہیں، ہے یا نہیں؟ توبہ کا مطلب یعنی پلٹنا خدا کی طرف. اگر آپ اپنی نمازوں میں پلٹ کر، دنیا سے نکل کر اور پلٹ کر خدا کی طرف دیکھ ہی نہیں رہے تو نماز کیا پڑھ رہے ہیں؟ تو مغفرت اور توبہ مین ہے. توبہ موسٹ امپورٹنٹ عمل ہے جو انسان کو انجام دینا ہے، اور مغفرت اہم ترین شے ہے جو خدا سے مانگنی ہے. تو اس کے نتیجے میں آپ کو کیا ملے گا؟ عفو و رحمت پروردگار. یعنی خدا ہمیں معاف کر دے گا. معاف کرنے کا مطلب کیا کہ ہم نے اپنے لیے جو کانٹے بوئے ہیں، جو زہریلے پودے اور پھل اگائے ہیں، جو گندگی اور نجاست اپنے اوپر لادی ہے، عفو الہی، مغفرت الہی ان سب کے اثرات کو ختم کرتی ہے، ان سب سے ہم کو پاک کرتی ہے. اور رحمت خداوندی کا مطلب یہ ہے کہ جو ہمیں ہماری زندگی کے لیے ریکوائرمنٹس ہیں، ضرورت ہے، ہدایت ہے، ربوبیت ہے، وہ چیز آپ کو ملے گی تاکہ آپ آگے جائیں. تو یہ دو ہماری مین ریکوائرمنٹس ہیں، عفو و رحمت، اور جس کو پانے کے لیے دو بنیادی کام کرنے ہیں، طلب مغفرت اور توبہ و انابہ. ٹھیک، یہ بات کلیئر ہو گئی نا؟ جی بتائیں. کلیئر ہو گئی جی، بالکل جیسا ہی. تو حضرت نوح علیہ السلام جو ہیں وہ اپنی قوم کو اس طرف بار بار متوجہ کر کہ تم کیوں اپنے اوپر مصیبت لادنے پر تلے گئے، تم کیوں اپنی زندگی کو اور اپنی آخرت کو تلخ بنانے کے لیے جو ہے مصر. اب اس کے بعد جو حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت کا تقریباً آخری پہلو ہے جو بیان کیا گیا، آخری پہلو وہ کیا ہے کہ تم خدا کی عظمت کے قائل کیوں نہیں ہوتے، خدا کی بزرگی اور شرف کو اپنے سوسائٹی میں، اپنی زندگیوں میں کیوں نافذ نہیں کرتے،
اور پھر اس کے بعد وہ ریزن دیتے ہیں. کیونکہ جیسے دیکھیں ہم بھی جب بات کرتے ہیں کہ خدا کا خیال، خدا کی محبت، تو بہت سارے لوگ پھر یہ سوال کرتے ہیں کہ ہم یہ کام کیسے کریں. کیونکہ وہی جو ہم بات پچھلی دفعہ کر رہے تھے کہ ہماری سب سے زیادہ پور ریلیشن شپ جو ہے نا وہ اپنے رب کے ساتھ ہے. باقی ہم رسول اور امام کے ساتھ تو پھر کچھ سمجھ لیتے ہیں، لیکن خدا کے ساتھ ہماری ریلیشن شپ ایسی ہے کہ جو اگر ہم تھوڑا سا غور کر کے دیکھیں نا تو تقریباً ہے ہی نہیں. وہ لفظی ہے، زبانی ہے، حقیقی ریلیشن شپ بہت کم لوگوں کی. تو فوراً وہ لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ بھئی خدا سے کیسے محبت کر لیں، خدا سے محبت کے لیے کیا کریں، خدا کا خیال کرنے کے لیے کیا کریں، تذکر کے لیے کیا کریں. ٹھیک، تو یہاں پر جو بات بتائی گئی اور اس کا جواب کیا ہے، آیات آفاقی اور انفسی میں توجہ کریں. اگر آپ اس ہدایت پر عمل کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ کو وقار دیں، اللہ کی عظمت کے سامنے آپ پر خشیت ہو، خشوع طاری ہو، تو آپ کو آیات آفاقی اور انفسی پر غور کرنا پڑے گا. ان سے بے توجہ ہو کے، ان سے جاہل رہ کر پھر بہت مشکل ہو جاتا ہے کہ خشیت الہی. اور وہ جیسے میں بھی پہلے اپنے بچوں سے بہت ایک بات یہ کہتا تھا کہ تم لوگ صبح اٹھتے ہو، اسکول جانے کی فکر لگ جاتی ہے، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، بھاگم بھاگ، اور سارا دن اس میں گزرتا ہے. کبھی صبح اٹھنے کے بعد اس بات کو فیل کیا ہے کہ آسمان کتنا خوبصورت ہے، صبح کی ہوا کتنی اچھی ہے، فریشنس اس میں کتنی ہوتی ہے، یہ چڑیوں کے جو چہچہانے کی آواز ہے، یہ خدا کی طرف سے جو فری میوزک آپ کو ملی ہوئی ہے ایوری مارننگ، اگر انسان اس کی طرف متوجہ ہو تو یہ آپ کے موڈ پر کتنا اچھا اثر ڈالتی ہے. کوئی توجہ کرتے ہیں آپ لوگ اس طرف صبح اٹھنے کے بعد؟ ٹھیک ہے، تو یعنی کہنے کا مطلب کیا ہے کہ خدا نے جو ٹائم نہیں آیات اپنی رکھی ہیں ہمارے لیے، آیات آفاقی اور انفسی، وہی آپ کو نرچرنگ کا اور آپ کو نورشمنٹ کا اور آپ کو خدا سے قریب کرنے کا مین سورس پرووائڈ کرتی ہیں. صحیح؟ اور ان آیات کے بارے میں زیادہ سے زیادہ معرفت حاصل کرنا اور باخبر ہونا، یہی حقیقتاً علم ہے. علم اسی کا ہی نام. ٹھیک ہے، اس بات سے آپ میں سے کتنے لوگ ایگری کرتے ہیں، کتنے ڈس ایگری کرتے ہیں؟ بالکل صحیح، کوئی بلا تکلف. میں تو ایگری کر رہا ہوں. جی صحیح ہے سر، سر، بالکل صحیح بات. ایگری کر رہے ہیں. بالکل صحیح ہے سر. ٹھیک ہے، لیکن ہم کہاں سوچتے ہیں اس طرح. سر جیسے آپ ٹائم ہی بتائیں، آپ نے اپنی زندگی میں کتنی دفعہ اٹھ کے صبح کے منظر کو میں آیات خدا اور رحمت خدا کو ڈھونڈا ہے؟ بہت دفعہ دیکھا ہے سر. محسوس کیا ہے کہ یہ خدا کی طرف سے کتنی بڑی نعمت ہے. اس چیز کو فیل کیا، اس پر شکر خدا ادا کیا. مطلب میں وہ نہیں کہہ رہا، آپ کو پکڑ کے نہیں بول رہا ہوں. نہیں، میں تو یہ کہہ رہا ہوں لیکن کہ غور ہاں، کیا ہے، دیکھا ہے، لیکن اب جا کے اندازہ ہوا کہ اس کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے. نہیں، شکر ادا کرنے کا مطلب ہے کہ آپ وہ سارے فیلنگ کو ایبزارب کریں اپنے اندر، آپ اس کو جذب کرنے کی کوشش کریں، تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کو ایک سرور ملتا ہے جو آپ کے موڈ کو اپلفٹ کرتا ہے. آپ کو مطلب ایک جو آپ اپنے دن کے اندر داخل ہوتے ہیں تو آپ ایک خوشگوار مزاج کے ساتھ داخل ہوتے ہیں. ورنہ یہ ہے کہ صبح اٹھ کے بچوں پہ ڈانٹ ڈپٹ ہو رہی ہے، بیوی کے ساتھ لڑ جھگڑ رہے ہیں کہ تم نے یہ نہیں کیا، تم نے وہ نہیں کیا، میرے کپڑے استری نہیں کیے، میرا کھانا پیک نہیں کیا، پھر بھاگ رہے ہیں دفتر. تو آپ اس موڈ کے ساتھ صبح کریں، اور اس موڈ کے ساتھ صبح کریں کہ آپ صبح کی نماز کے بعد جو ہے نا اٹھ کر اور پھر ان مناظر کو دیکھیں، ان چڑیوں کی آوازوں کو سنیں، ان درختوں، پھولوں، پتوں کو دیکھیں کہ خدا نے کیا مطلب حسن پیدا کیا ہے. بہت فرق ہے یا نہیں آپ ان دونوں چیزوں میں؟
کہ دن کا آغاز فجر سے، عبادت خدا سے، تلاوت قرآن سے، اور پھر اس کے بعد جب آپ پریکٹیکلی اپنے دن میں انٹر ہوتے ہیں تو آیات خداوندی کے ذریعے سے آپ کو جو سرور مل رہا ہے، تو آپ ایک ڈفرینٹ انسان بنتے جائیں گے یا نہیں بنتے جائیں گے؟ جی صحیح ہے جی یا نہیں؟ سر بالکل بالکل صحیح، بنیں گے. بالکل بنیں گے سر. صحیح. تو اب حضرت نوح علیہ السلام جو ہیں خدا کو باوقار بنانے کے لیے آیات آفاقی کا ذکر کر رہے ہیں ان آیاتوں. وہ آیات آفاقی کیا ہیں؟ الم تروا کیف خلق اللہ سبع سماوات طباقا، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے 7 آسمانوں کو طبق بر طبق، یعنی ایک کے اوپر ایک، لائک فلور لیولز، کس طریقے سے خلق کیا؟ مجھے نہیں پتا کہ حضرت نوح جو یہ کہہ رہے ہیں ان کے زمانے کے لوگ ان باتوں کو دیکھنے کے قابل تھے یا نہیں تھے، مجھے نہیں معلوم. لیکن لفظ ہے الم ترو. نارمل آدمی کو کیسے پتا چلے گا کہ جو سماوات ہیں وہ طبق در طبق ہیں، ایک کے اوپر ایک ہیں، 7 ہیں، اور دعوت یہاں پر الم ترو ہے، کیا تم نے نہیں دیکھا؟ تو اب مجھے نہیں پتا کہ وہ لوگ اس حد تک ترقی یافتہ تھے یا نہیں تھے. آج ہم جانتے ہیں بہرحال یہ باتیں کہ جو 7 لیئرز آف ایٹماسفیئر ہیں جو ایک کے اوپر ایک آتی ہیں، تو ڈیفینیٹلی آج ہم اس بات کو جانتے ہیں کہ وہ ہے، ایگزسٹ کرتا ہے، اور ہم اس بات کو بھی جان سکتے ہیں کہ خدا نے ان کو کیسے خلق فرمایا ہے. اور 7 لیئرز آف ایٹماسفیئر میں جو ایک بہت خاص بات ہے کہ وہ تمام کی تمام ایک چیز نہیں ہے. یعنی مثال کے طور پر جیسے آئونو اسفیئر ہے کہ جہاں پر چارج پارٹیکلز ہیں، پھر اس میں کہیں پر ایئر ہے، کہیں پر کچھ اور ہے، تو سب ایک نہیں ہے. تو اس لحاظ سے وہ الگ الگ پوری ایک لیئرنگ ہے. ٹھیک ہے، تو آپ اس پر یہ پورا موضوع ہے، اس پر آپ غور کریں، دیکھیں یہ خدا کی یہ آیتیں کیسے ورک کرتی ہیں. اس کے بعد شاید آپ لوگوں کو اس بات کا بھی اندازہ ہوگا کہ سب سے جو آؤٹر موسٹ لیئر ہے زمین کے گرد، وہ کیا ہے؟ زمین کی میگنیٹک فیلڈ ہے، جو کہ مطلب ارتھ کا جو گلوب ہے اس سے بہت زیادہ فاصلے تک پھیلی ہوئی. اور ارتھ کی میگنیٹک فیلڈ اگر نہ ہونا تو یہ زمین جو ہے اس کو سورج پکا کے رکھ دے، جھلسا دے، اگر یہ ارتھ کی میگنیٹک فیلڈ نہ ہو. تو یہ بڑی بڑی آیتیں ہیں، یعنی انسان ان کو دیکھتا ہے اور اشش کرتا ہے کہ کیا نظام خلق ہوا ہے. وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا، اور یہ جو سماوات ہیں ان میں ہم نے چاند کو نور قرار دیا. وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا، تو ان دونوں کو الگ الگ کہنے کا مقصد کیا ہے؟ الگ الگ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سورج چراغ ہے. آپ ایک بات کو غور کرتے ہیں کہ جو چراغ ہوتا ہے اس چراغ میں کوئی فیول ہوتا ہے کہ جو اس کو جلانے کا اور روشنی دینے کا سبب بنا رہا ہوتا ہے. اور نور کا مطلب یہ ہے کہ اٹ گیوز یو دا لائٹ. بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ جی بات سمجھ میں آ رہی ہے ہاں. نور تو کہ سورج کو چراغ کیوں کہا اور چاند کو نور کیوں کہا بتائیں. چاند تو سورج کی روشنی کو ریفلیکٹ کرتا ہے نا، تو اس طرح تو سے اس کا مطلب ہے کہ چاند کی جو روشنی ہے، چاند قمر نور دیتا ہے، ہاں لیکن وہ نور کسی فیول کو برن کر کے حاصل نہیں ہو رہا ہے. ہاں، وہ کسی اور کی اس کو ریفلیکٹ کر رہا ہے. جی. تو اب اگر مسلمان انہی آیتوں پہ غور کر لیتے یا تحقیق کرنا شروع کر دیتے ان آیتوں پر، تو پھر ہمیں تو ان کی کوپرنیکس اور ان سب کی ضرورت نہیں پڑتی نا، گیلیلیو کی. صحیح. یعنی یہ آیت آپ کو نہیں بتا رہی کہ سورج چراغ ہے، سورج کے اندر ایک فیول ہے، ایندھن ہے. جس طریقے سے آپ کا چراغ وہی ہوتا ہے کہ جس میں آپ کوئی انرجی سورس ڈالتے ہیں، اس کو برن کرتے ہیں تو وہ روشنی دیتا ہے آپ کو. ٹھیک. اور یہ امام علی علیہ السلام کی دعائے صباح کے اندر بھی اس قسم کے جملے ہیں. آپ لوگ دیکھیے گا
کہ جہاں اس میں بھی یہی اشارہ ملتا ہے کہ یہ ایک جو ہے اس کی لائٹ اوریجنل ہے، اپنی ہے، اور دوسرے کی جو روشنی ہے وہ اس کی وجہ سے ہے. ٹھیک، تو یہ قمر اور شمس ہو گئے جو سماوات میں ہیں. پھر اس کے بعد واللہ انبتکم من الارض نباتا، اور تم اس بات پر بھی غور کرو کہ اللہ نے تم کو انبات کیا. کس سے نکالا، کس سے گرو کرایا؟ من الارض نباتا، یعنی اللہ نے تم کو زمین سے ایک گروتھ کے طریقے سے باہر نکالا، گروتھ کا ایک پارٹ. ٹھیک، اور زمین سے گرو کرانے کا مقصد کیا ہے کہ وہ جو پوری انسان کی پیدائش ہے، کہ انسان کی پیدائش شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ اس غذا سے شروع ہوتی ہے کہ جو ماں اور باپ کھاتے ہیں اور تناول کرتے ہیں. ٹھیک، وہاں سے انسان کی پیدائش شروع ہوتی ہے، اور اس غذا کا جو سورس ہے وہ کیا ہے؟ ارض ہے. اور پھر وہاں سے وہ سورہ مومنون کی آیتوں میں جو ہے کہ پھر ہم نے، اور سورہ مومنون کی آیتوں میں اگر آپ دیکھیں گے نا تو وہ بالکل اسی طرز پر ہے کہ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ، مٹی کے خلاصے سے ہم نے انسان کی خلقت کو شروع کیا ہے، اور پھر اس کو نطفہ بنایا، اور پھر علقہ بنایا، اور مضغہ بنایا، اور وہ ساری چیزیں. تو تم اس بات کو دیکھو کہ خدا نے تمہیں زمین سے کیسے گرو کرایا ہے. تم کچھ نہیں تھے، تم کو کیا بنا کے کھڑا کر دیا ہے. ثم یعیدکم فیہا، پھر وہ تمہیں زمین سے نکالنے کے بعد اسی میں لوٹا دیتا ہے. ویخرجکم اخراجا، اور پھر تمہیں پورے کا پورا اس سے باہر نکال دے گا. واللہ جعل لکم الارض بساطا، اور اللہ نے تمہارے لیے زمین کو بساط یعنی پھیلی ہوئی ایک جگہ بنایا. اب یہ بھی جو ہے نا، یعنی کہ بعد میں جتنا انسان کا علم بڑھتا گیا تو یہ بات بھی بہت اچھے طریقے سے سمجھ میں آتی ہے، اور یہ بھی خدا کی ایک بہت بڑی آیت اور نشانی ہے کہ پہلے زمانے قدیم میں تو لوگ ارتھ کو فلیٹ سمجھتے تھے کہ ایک مسطح زمین ہے، لائک اے پلین ہے. لیکن بعد میں جب یہ بات سمجھ میں آتی گئی اور مشاہدے میں بھی آ گئی کہ زمین جو ہے وہ کیا ہے؟ اسفیئر ہے، یہ نیئر اسفیئر ہے، گلوب کی طریقے سے. تو اب ایک اسفیریکل چیز کو، اچھا، اور اسفیئر کے اندر ظاہر ہے کہ پھر اپنے بہت سارے فوائد ہیں کہ اگر زمین ایک پلیٹ کے طریقے سے ہوتی تو اس کی جو حرکت ہے اپنے آربٹ پر اور سورج کے گرد، یعنی اپنے ایکسس پر اور سورج کے گرد، تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس میں کتنی پرابلمز ہو جاتی کہ اگر آپ ایک پلیٹ کو ایک ایکسس پر گھمانے کی کوشش کریں اور وہ گھومتا رہے، یا ایک پلیٹ کو لے کر ایک آربٹ پر چلائیں، تو اس موومنٹ کا کنٹرول بہت مشکل ہے بنسبت اس کے کہ آپ ایک اسفیئر کو جو ہے نا اس سے یہ کام کرا لیں. تو تمام کے تمام جو اجرام فلکی ہیں ان کا اسفیریکل ہونا ایک حکمت رکھتا ہے. لیکن اگر زمین خالی اس طریقے سے اسفیئر ہو کہ جناب ہر جگہ کروڈ ہو، ہر جگہ پر کروز آئیں، تو آپ کا زمین پر چلنا پھرنا کتنا مشکل ہو جائے گا. تو خدا نے زمین کی جو پوری ڈائمنشنز ہیں اس کو اس طریقے سے رکھا ہے کہ زمین اسفیئر بھی رہے، اس کی سرفیس کروڈ بھی ہو، لیکن لوگوں کو ایک بساط کی مانند پھیلی ہوئی محسوس ہو. ٹھیک ہے، کہ آپ جو ہے نا زمین پر جہاں بھی جائیں، ٹریول کریں، تو آپ کو یہ نہیں لگتا کہ میں جو ہوں نا ایک مسطح جگہ سے ایک اس قسم کی ڈھلان والی جگہ پر آ گیا. ٹھیک، یہ بزرگ آیت ہے خدا کی. اور اس میں سب سے بڑی بات کیا ہے، یعنی آپ اس بات پہ غور کریں کہ زمین بنائی گئی ہے انسانوں کے لیے، مخلوقات کے لیے، لیکن زمین کی جو ڈائمنشنز سلیکٹ کی ہیں دست قدرت نے، وہ اس بات کو دیکھتے ہوئے سلیکٹ نہیں کی ہیں کہ اس میں کتنے انسان ہیں موجود ہیں یا کتنے حیوانات موجود ہیں. نہیں، بلکہ زمین کی جو ڈائمنشن سلیکٹ ہوئی ہیں وہ ان تمام ایسٹرونومیکل یا بعد میں زمین سے استفادہ کرنے کی ریکوائرمنٹ کے مطابق سیٹ ہوئی ہیں.
آیات آفاقی ہیں یا نہیں؟ اس پر غور کر کے آپ کو ایک مطلب فیسینیشن فیل ہوتی ہی نہیں ہوتی ان ساری چیزوں سے؟ خدا کے علیم و حکیم و قادر و خالق ہونے کی عظمت فیل ہوتی ہی نہیں؟ بتائیں. جی جی سر. سر جی ٹھیک. بالکل شک نہیں ہے. تو یعنی یہ آیات آفاقی کی اہمیت ہے. اب میں بار بار آپ سے کہتا ہوں کہ ان سب چیزوں کو سائنس قرار دے کے وہ سائڈ پہ نہ کر دیا کریں کہ جی سائنس جو ہے وہ خدا سے دور کر رہی ہے اور سائنٹسٹ وہ ان کی اپنی جہالت ہے جو کوئی بھی ایسی بات کرتا ہے. لیکن سائنس کس چیز کا نام ہے؟ آیات آفاقی خداوند میں غور و فکر کرنے کا نام ہے سائنس. سائنس کو اس طریقے سے لیں. ٹھیک. تو زمین کو تمہارے لیے بساط بنا دیا اور اب ہم اس چیز کو جانتے ہیں کہ گلوب ہونے کے باوجود زمین اپنی مخلوقات کے لیے بستہ ہے، پھیلی ہوئی، ان کے لیے موومنٹ میں پرابلم کریٹ نہیں کرتی. اور آگے اس بات کو اور بھی ایکسپلین کر دیا، لِتَسْلُكُوا تاکہ تم اس میں سلوک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آہستہ آہستہ کر کے آگے بڑھنا، آگے جانا. منہا سبولن فجاجن تاکہ تم اس میں موو کرو، حرکت کرو اس زمین میں ان رستوں میں کہ جو کشادہ ہوں اور پھیلے ہوئے ہوں. تو یعنی آپ اس چیز کو دیکھیں کہ زمین کا جو اسٹرکچر ہے وہ گلوب کے طریقے سے ہے، کروڈ ہے، اسفیئر ہے. اس کے بعد زمین کے اندر جو ایک مین ریکوائرمنٹ ہے وہ پہاڑوں کی ہے. پہاڑوں کو زمین میں رکھنا کیوں ضروری تھا؟ اس بات کو بھی قرآن نے بیان کیا تاکہ زمین تمہیں لیکن زمین کی موومنٹ میں ڈس بیلنس نہ پیدا ہو جائے، کیونکہ یہ اسفیئر ہے. اسفیئر مسلسل اپنے ایکسس پر بھی گھوم رہا ہے. اور آپ کو یہ بات پتہ ہے کہ زمین کا ایکسس سیدھا نہیں ہے، ترچھا ہے. یعنی زمین کا ایکسس ورٹیکل نہیں ہے جس پر زمین گھوم رہی ہے، بلکہ زمین کا ایکسس ترچھا ہے، یعنی ورٹیکل سے 23 پوائنٹ سمتھنگ ڈگریز انکلائنڈ ہے. اس ترچھے ایکسس پر زمین گھوم رہی ہے جس کی حرکت سے دن اور رات بنتے ہیں. ٹھیک. اور پھر اسی کے ساتھ گھومتے گھومتے زمین جو پورا ایک چکر لگاتی ہے سورج کے گرد اپنے بیضوی الیپٹیکل آربٹ میں، وہ اس کے علاوہ ہے موشن. تو اتنی کمپلیکس موشن کو کنٹرول کرنے کے لیے، کیونکہ یہ کسی بھی وقت زمین جو ہے نا پھر اس حرکت کی وجہ سے اپنے انہیں ڈس بیلنس ہو سکتی ہے، اس میں وائبریشن آ سکتی. آپ کو کوئی وائبریشن فیل نہیں ہوتی، آپ کو لگتا بھی نہیں ہے کہ آپ جس جگہ پر ہیں وہ حرکت کر رہی ہے. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ خدا نے زمین میں پہاڑوں کو لائک اینکرز رکھا ہے. ان کو اینکر جس طریقے سے کہ آپ کا پہیا جب آپ ویل بیلنسنگ کراتے ہیں اور پہیے میں وائبریشن آتی ہے تو آپ اس میں ویٹ اٹیچ کرتے ہیں مختلف جگہوں پر، وہ کیلکولیٹر آپ کو بتاتا ہے کہ کہاں ویٹ لگانا ہے. تو اسی طریقے سے خدا نے اس گھومتے ہوئے آبجیکٹ پر جو ارض ہے اس پر ویٹس لگائیں جو پہاڑ ہے، کہ جو زمین کی موومنٹ کو وائبریشن سے روکتے ہیں. ورنہ یہ زمین جو امام علی علیہ السلام کا بھی خطبہ اول میں جملہ ہے کہ وَتَدَّ مَيَدَانَ الْأَرْضَ بِالصُّخُورِ، کہ یہ جو سنگلاخ، صخور یعنی جو سنگلاخ مضبوط پہاڑ ہیں، یہ ریت والے بھربھرے پہاڑ نہیں کر سکتے یہ کام، اینکر کا کام. صخر یعنی مضبوط راکس، راکی ماؤنٹینز جو پتھر اور اس سے زیادہ سخت ہیں، خدا نے ان کو زمین پر رکھا ہے میدان تاکہ زمین کی لرزش کو آرام دے سکے. ورنہ یہ زمین تمہیں لے کر کانپے گی، لرزے گی. ٹھیک. تو پہاڑ ہیں لیکن اتنے پہاڑ نہیں ہیں کہ آپ حرکت ہی نہ کر سکیں. آپ کسی ماؤنٹینیس علاقے میں جا کے رہیں، آپ فار ایگزامپل ناردرن ایریاز کی طرف زیادہ جائیں کہ جہاں پہاڑ ہیں، آپ دیکھیں، آپ اس بات کو نوٹ کریں. آپ اسلام آباد سے آگے نکلیں، مری کی طرف جائیں، آپ دیکھیں کہ وہاں پر موومنٹ کتنی مشکل ہے، اور موومنٹ کو آسان کرنے کے لیے کتنی محنت کرنی پڑی ہے کہ وہ جو پہاڑوں کو کاٹ کے سڑکیں بنائی گئی ہیں، ہائی ویز بنائی گئی ہیں. ٹھیک.
تو اس کا مطلب کیا ہے کہ زمین گلوب ہے لیکن اس کا کرو انسان کے لیے پرابلم نہیں ہے. زمین کو اسٹیبل رکھنے کے لیے پہاڑ ہیں لیکن ان پہاڑوں کی موجودگی کے باوجود آپ کو خدا نے کشادہ رستے موومنٹ کے لیے پرووائڈ کیے ہیں اس زمین میں کہ جن پر تم آؤ جاؤ چلو پھرو. یہ نہیں کہ سب کا سب وہی پہاڑ ہے. ٹھیک, میں آپ کو یہاں پر ایک آیت اور دکھا دوں ایک جگہ سے, بلکہ تاکہ آپ کو تھوڑا آیات آفاقی کی اہمیت اور صحیح سے سمجھ میں آ جائے کہ یہ سورہ فاطر کی دو آیتیں نظر آ رہی. الم تری ان اللہ, جی نظر آ رہی. ٹھیک, ایک سکرین سے سورہ فاطر, فاطر 35 سورہ کا نمبر ہے, آیت نمبر 27 and 28. الم ترا, کیا تم نے نہیں دیکھا, ان اللہ انزل من السماء ماء, کہ بے شک اللہ نازل کرتا ہے آسمان سے پانی, یعنی بلندی سے پانی. وَأَخْرَجْنَا بِهِ, اور پھر ہم نے, یعنی اب اللہ جو ہے وہ ہم میں کنورٹ ہو گیا, اس کا جو موڈ آف اسپیچ ہے, کہ پس ہم نے اس پانی کے ذریعے سے باہر نکالے ثمرات, مختلف قسم کے پھل, ثمرات مختلف الوانها, ایسے پھل جن کے رنگ الگ الگ ہیں. سب یعنی پھل سے مراد ویجیٹیبلز اینڈ فروٹس دونوں, کہ ان کے رنگ الگ الگ ہیں, وہ سب ایک رنگ کے نہیں ہوتے, جبکہ نکلتے اگتے سب ایک ہی مٹی میں سے ہیں اور سینچے سب ایک ہی پانی سے جاتے ہیں, لیکن اس کے باوجود ان کا رنگ, بو, ذائقہ, مزہ سب علیحدہ علیحدہ ہوتا ہے. وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيضٌ, ان میں سے, اور پہاڑوں کی طرف اگر تم دیکھو گے تو کہیں ان پر تمہیں وائٹ شیڈز نظر آئیں گے, وائٹ لائنیں, اسٹرائپس نظر آئیں گی. وَحُمْرٌ, اور سرخ رنگ کے پہاڑ ہوں گے. مختلف الوانها, کہ ان پہاڑوں کی بھی سب کے رنگ ایک جیسے نہیں ہیں, یعنی جپسم کا پہاڑ ریڈ ہے, نمک کا پہاڑ سفید ہے. الوانها وغرابیب سود, اور کچھ ان میں سے پچ بلیک ہے, بالکل بلیک وہ رکھتے ہیں. تو یعنی اس کا مطلب کیا ہوا کہ مختلف پہاڑوں میں مختلف قسم کی منرلز پائی جاتی ہیں کہ جو ان کے الگ الگ کلرز کو ڈیفائن کرتی ہیں. وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ وَالْأَنْعَامِ, اور انسانوں میں سے, زمین پر چلنے پھرنے والی دیگر مخلوقات میں سے, چوپایوں میں سے, مختلف الوانہ کذالک, اسی طریقے سے سب الگ الگ رنگوں کے ہیں. اب یہ آیت جو ہے یہ کس پر ریسرچ کرنے کی دعوت دے رہی ہے جی؟ انسانی صلاحیتوں کے اندر سے, انسان کے اندر جو صلاحیت, کلرز آف لائف, یہ زندگی اتنی رنگا رنگ کیوں ہے؟ غور کرو اس پہ. جبکہ ایک ہی مٹی سے سب نکلتے ہیں, ایک ہی پانی سے سب سیراب ہوتے ہیں, اتنے الگ الگ رنگ کیوں ہیں؟ پلانٹس میں, پھلوں میں, پودوں میں, پہاڑوں میں, انسانوں میں, مخلوقات سب میں, حیوانات میں. مختلفاً الوانہ کذالک. اور پھر اس کے بعد یہ آیت ہے, انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء, کہ بے شک اللہ سے خشیت کرتے ہیں اس کے بندوں میں دا knowledgeable people, دا علماء سے پہلے عالم, ہر عالم نہیں خشیت کرتا. ٹھیک ہے, یہ بات ہم کو پتا ہے نا. ہر عالم, انہیں خشیت کا مطلب ہر عالم کے قلب پر عظمت الہی کا روب نہیں طاری ہوتا. آیات آفاقی کو دیکھ کر ہر عالم کا دل خدا کی بارگاہ میں نہیں جھکتا. وہ کون سے علماء ہیں؟ جو صاحبان تزکیہ ہیں. ٹھیک, جب وہ ان آیات آفاقی کو دیکھتے ہیں تو حاملان خشیت ہو جاتے ہیں, خشیت کرتے ہیں. صحیح سمجھ میں آ رہی بات؟ اگرچہ کہ یہ آیت بہت سارے لوگ پڑھتے ہیں لیکن اس سیاق کو ہٹا کے پڑھتے ہیں.
آپ نے بھی آیت کئی دفعہ سنی ہوگی نا جی سر جی، کافی دفعہ. لیکن اس کانٹیکس کے ساتھ آپ نے سنی ہے کہ خدا نے کن چیزوں کا ذکر کرنے کے بعد یہ بات کہی ہے؟ اس پر نہیں. آپ زیادہ تر اس کو کس کانٹیکس میں لے جاتے ہیں کہ جناب جو لوگ علم دین حاصل کرتے ہیں نا وہی علماء ہیں اور وہی خشیت کرتے ہیں خدا کی. یہ آیت کیا بتا رہی ہے؟ خشیت کہاں سے آتی ہے؟ آیات خشیت الہی کہاں سے آتی ہے؟ غور و فکر سے سر. آیات آفاقی میں توجہ اور تفکر، اور اگر وہ توجہ نفس میں تزکیے اور طہارت کے ساتھ ملاقات کرتی ہے تو خشیت والی صفت کو کریٹ کرنے کا سبب بنتی ہے. تو یہاں سے آپ کو بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ حضرت نوح کی دعوت کے ذیل میں ہم نے کہا کہ ہم اس کا بھی ذکر کرتے ہیں، اس پہلو کا بھی، کہ حضرت نوح نے ان بیچارے مظلوم نے جو اپنی قوم کو جو بات سنائی تو آپ نے دیکھا کچھ نہیں چھوڑا بتانے میں. ہر پہلو سے لوگوں کو ایجوکیٹ کیا ہے، ہر پہلو سے ایجوکیٹ کیا ہے، ہر طریقے سے. اور پھر اس کے بعد جو چیز ہوئی وہ ظاہر ہے آپ کو پتہ ہی ہے کہ پھر کیا ہے. تو مجھے آپ لوگ بتائیے کہ یہ والا پہلو جس پر آج ہم نے بات کی حضرت نوح کی دعوت کو بیس بناتے ہوئے، کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وقار، خدا کا جو وقار ہے، خدا کے لیے وقار ہے، تم کیوں نہیں کرتے؟ اور پھر اس کو جب خدا کو متعارف کرا رہے ہیں تو آیات آفاقی کے ذریعے سے متعارف کرا رہے ہیں، جن کے بارے میں سورہ فاطر میں بھی یہ چیز موجود ہے کہ جو ان آیات پر غور و فکر کرنے والے لوگ ہیں وہ صاحبان خشیت ہو جاتے ہیں، خضوع و خشوع والے لوگ ہو جاتے ہیں وہ علماء خدا کی بارگاہ میں. ٹھیک، تو یہ والا پوائنٹ کلیئر ہو گیا. اچھا، یہ علماء کے بارے میں جو بتایا گیا ہے کہ وہ علماء کرتے ہیں جو نفس میں جو اپنے نفس کا تزکیہ کرتے ہیں. تزکیہ ضروری ہے، یعنی العلماء کی بات ہو رہی ہے. ہاں، تو العلماء کا پھر ابھی آپ نے خود ڈیفینیشن بنا، میں آپ سے پوچھتا کہ علماء کون ہیں، تو آپ نے بتا دیا کہ وہ جو اپنے نفس کا تزکیہ کرتے ہیں، جو جن کے نفوس تزکیہ شدہ ہیں. ورنہ یہ ہے کہ انسان دیکھتا رہتا ہے، عالم بھی ہو جاتا ہے ان تمام چیزوں کا، لیکن اس کے باوجود خشیت نہیں پیدا ہوتی، یعنی دل خدا کی بارگاہ میں. تو اگر آپ مجھ سے اس کی دلیل مانگیں گے تو میں آپ کو دلیل کے طور پر کیا بتاؤں گا؟ قد افلح من زکاہا یا قد افلح من تزکا، کہ فلاح تزکیے سے آتی ہے، فلاح خالی علم سے نہیں آتی. یعنی جب انسان نجات کی رستے پر آتا ہے، صاحب فلاح ہوتا ہے، تو وہ من زکاہا ہے یا من تزکا ہے. ٹھیک ہے، اس کی دلیل یہ ہے جو بات میں نے کہی، کیونکہ بغیر تزکیے کے نجات نہیں ہے، بغیر تزکیے کے فلاح نہیں ہے، چاہے انسان جتنا بڑا عالم کیوں نہ ہو. اور یہاں پر عالم ہونے میں کوئی فرق نہیں ہے کہ اگر آیات آفاقی کا عالم ہوگا، یعنی آج کی زبان میں سائنس اور ٹیکنالوجی کا عالم ہو جائے گا تو اس کا حساب الگ ہے، اور اگر جو ہے وہ مثال کے طور پر دینی اصطلاحات کا عالم ہو جائے گا تو اس کا حساب الگ ہے. نہیں، حساب سب کا ایک ہے کہ نہ یہ نہ وہ، ان دونوں میں سے کوئی بھی فلاح یافتہ نہیں ہوگا جب تک تزکیہ نہ کرے. من زکاہا یا من تزکا کی منزل پڑھنا. ٹھیک، تو اب اگلی دفعہ ہم انشاءاللہ پھر اس کو دیکھ لیں گے کہ جو یہ آیت آئی کہ اب یعنی یہاں پر حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت کے بارے میں جتنے پہلو تھے، کہ جو شروع اگر آپ کو یاد ہو تو وہ 3 جگہوں سے شروع ہوئے تھے. جی میں ابھی آپ کا سوال لیتا ہوں 2 منٹ. کہ یہاں سے شروع ہوئے تھے کہ اللہ کی بندگی کرو، اس کا تقوی اختیار کرو اور میری اطاعت کرو. یہ اجمال تھا، یعنی کہ یہ کوزے کو، دریا کو کوزے میں بند کرنے والا جملہ ہے. اور اس کے بعد پھر اس کی پوری تفصیل ہے
کہ توبہ، مغفرت، رحمت خدا، خدا کی طرف توجہ، خدا کو وقار دینا، آیات الہیہ میں غور و فکر کرنا، پھر اس کی پوری تفصیل ہے کہ ہاؤ ٹو اکمپلش اٹ، یعنی اللہ کے بندے کیسے بنو، میری اطاعت کیوں کرو، تقوی کیسے آتا ہے، کہاں سے آتا ہے، یہ سب کی سب باتیں جو ہیں پھر اس کی تفصیل ہے. لیکن ان دا اینڈ رزلٹ کیا نکلا؟ قال نوح ربی انہم عصونی، اے میرے پروردگار، ربی اے میرے رب، انہم عصونی، انہوں نے میری معصیت کی. میری معصیت کرنے کا مطلب کیا ہوا؟ معصیت کے معنی کو اچھے سے سمجھیے گا کہ معصیت کا معنی جو ہے نا وہ ایک رستے پر چلنے کا ہوتا ہے. معصیت کا حقیقی معنی گناہ نہیں ہے. گناہ اس سینس میں معصیت پر لاگو ہوتا ہے، اطلاق ہوتا ہے گناہ کا معصیت پر، کہ جب ایک انسان صحیح رستے پر چلنا چھوڑ کر ڈیویٹ ہو جائے اور غلط کاموں کی طرف چلا جائے، تو یعنی پھر یہ ڈیویشن یعنی معصیت بن جاتی ہے گناہ. لیکن اس کا جو بالکل مین میننگ ہے وہ معصیت کا یہ نہیں ہے کہ گناہ. ٹھیک ہے، تو انہوں نے میری معصیت کی. میری معصیت کرنے کا کیا مطلب؟ میرے راستے کو چھوڑ دیا، میری راہ کو ریجیکٹ کر دیا. وَاتَّبَعُوا، اور اس کے پیچھے چل پڑے، اس کی اتباع کی، اس کو فالو کیا. من لم یزدہ مالہ وولدہ الا خسارا، جس نے ان کے مال اور اولاد میں نہیں بڑھایا مگر لاس، خسارہ. اور یہ یہی چیز ہے، جتنا بھی انسان مطلب اہل دنیا کے پیچھے جاتا ہے، سرمایہ دار بااثر لوگوں کو فالو کر رہا ہوتا ہے، تو الٹیمیٹلی اس کا مال اور اس کی اولاد کا خسارہ ہی اس کو ملتا ہے، ذلت اور رسوائی ہی نصیب ہوتی ہے. عزت اور وقار جو ہے وہ انبیاء کی اتباع میں ہے، اللہ کی بندگی میں. ٹھیک ہے، دیٹ از دا رول، انوائلیبل رول، جو کبھی نہیں ٹوٹتا ہے قانون. اس بات کو ہمیں ہمیشہ اپنے ذہن میں بٹھانا. تو انہوں نے یہ کام کیا، ان کو فالو کیا، یعنی وہی لارڈز اینڈ چیفز جو ہماری مخالفت کر رہے تھے اور اپنے مال اور اولاد میں کو تباہ کرتے رہے ان کی پیروی کے وجہ سے، اور ایک کے بعد ایک بڑے بڑے مکر گڑھ کر لائے. ٹھیک ہے، تو یہاں سے پھر جو بات ہے کہ اب حضرت نوح علیہ السلام جو ہے، اب وہ والی بات اب یعنی اب ختم ہو گئی کہ اب مزید دعوت دینے کی اور ہدایت کی طرف بلانے کی اب 950 سال کی اس تبلیغ کے بعد اب وہ مہلت ختم ہو گئی. حضرت نوح علیہ السلام نے مطلب اپنا دل کھول کر خدا کی بارگاہ میں رکھ دیا کہ یہ میں نے 950 سال تک یہ ایفرٹ کی اور اس کا یہ آؤٹ پٹ اور رزلٹ میرے ہاتھ میں آیا. ٹھیک، تو انشاءاللہ پھر اگلی دفعہ یہاں سے شروع کریں گے اور پھر ہم دوبارہ سورہ ہود کی آیتوں کی طرف پلٹیں گے کہ وہاں پر یعنی کہ پھر اینڈ اور وہ تمام باتیں وہاں اچھے طریقے سے بتائی گئی. جی یہ بات فرمائیے آپ کا سوال. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر میں صرف عالم کی ڈیفینیشن پوچھنا چاہ رہی تھی کہ ہمارے یہاں تو ہر 2 گھر چھوڑ کے ایک عالم ہے، تو ذرا عالم کی ڈیفینیشن بتا دیجیے کہ اللہ کرے عالم کہ ہر گھر میں، ویسے اصولاً تو ہر گھر میں عالم ہونا چاہیے، اس میں تو کوئی پریشانی کی بات نہیں ہونا چاہیے، لیکن جو مین جو ڈیفینیشن عالم کی ہے نا اس کو تھوڑا سا ڈیفائن کر دیجیے. جی، عالم کے بارے میں ہم نے شروع میں جب ڈیفینیشنز کی بات کی تھی تو بتایا تھا، میں اس کو دہرا دیتا ہوں کہ عالم وہ ہوتا ہے کہ جس کے قلب پر حقیقت کھل جائے، اسے کہتے ہیں عالم. عالم اسے نہیں کہتے کہ جس کے پاس بہت زیادہ انفارمیشن ہو یا بہت زیادہ معلومات ہو، وہ عالم نہیں ہوتا. عالم وہ ہوتا ہے جو کسی شے کی حقیقت کو جانتا ہے، لیکن شے کی حقیقت کو جاننا جو ہے وہ نجات کی گارنٹی نہیں ہے. ٹھیک، یہ بہت اہم بات. جی بات واضح ہے؟ جی سر بالکل، کہ قلبی طور پہ اس کو یہ سمجھ آتی ہو کہ
علم کی حقیقت کو ہاں قلب جانتا پر ہو. حقیقت روشن ہو. یعنی جیسے دیکھیں اس کی جو بہترین مثال ہے، آپ اس بات کے عالم ہیں یا نہیں کہ یہ بندہ آپ کا بیٹا ہے؟ صحیح. عالم ہے نا. کیسے عالم ہے؟ مدرسے سے بالکل. پڑھ کے، کتابیں پڑھ کے، کسی اور سے درس لے کے. کیسے عالم کچھ ہے اس بات کے آپ کہ فلاں آپ کی کچھ اولاد ہے؟ کہ اس اولاد ہونے کی حقیقت آپ کے قلب پر روشن ہے. تو نہ اس علم کے لیے آپ کو کتابیں پڑھنے اور درس و بحث کی ضرورت پڑی ہے، اور اگر ساری دنیا آ کر آپ کو کہنا چاہے کہ نہیں یہ بالکل اسی سے ملتی جلتی شکل کا یہ بندہ یہ تمہارا بیٹا ہے، نہیں ہے، تو نہ اس کو رد کرنے میں یا اس کو باطل قرار دینے میں آپ کے لیے کوئی پرابلم ہے. اس والی حالت کو کہتے ہیں عالم. بہت بہت شکریہ سر. علامت. اچھا، پھر آپ نے کہا کہ یہ جو عالم وہ ہے جس کے قلب پر حقیقت روشن ہو جائے، لیکن وہ اس کی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ فلاح بھی پا جائے. تو فلاح پانے کے لیے پھر وہی بات جائے گی کہ اس پر جو اس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا ہوا ہو. عالم ہونے کے نفس کا تزکیہ کیوں؟ یہی اس بات کی وجہ یہی ہے نا کہ آپ ایک بہترین بیج لیں اور اس کو سیم زدہ زمین میں ڈال دیں، درخت اگے گا؟ نہیں ہوگے گا. تو دونوں چیزوں کا صحیح ہونا ضروری ہے نا. صحیح ہے. یعنی بیج صحیح ہو، کوالٹی اچھی ہو، اور جس زمین میں بویا جائے وہ صحیح ہو. تو حقیقت تو روشن ہو گئی. حقیقت تو مثال کے طور پر ابو جہل اور ان سب پہ بھی روشن ہو گئی تھی. اس کا کوئی فائدہ ہوا ان کو؟ اس طرح قرآن میں بھی ہے نا کہ یہودی جو ہے رسول اللہ کو ایسے جانتے تھے جیسے اپنے بچوں کو، لیکن جی قرآن میں ہے نا یہ آیات یہودی جو تھے درست رسول، فرمایا آپ. لیکن ان پر یعنی کہ وہ عدالت پہ نہیں تھے. تو یعنی تزکیہ نہیں ہے نا. تزکیے کا مطلب یہی ہے نا کہ ناپاک صفات. اب ان میں کیا ناپاک صفات ہے؟ عصبیت ہے. یعنی میری قوم سے ہوگا پیغمبر تو میں مانوں گا، میری قوم کے علاوہ ہوگا تو نہیں مانوں گا. یہ عصبیت ہے. جی سر. ٹھیک ہے. تو اب آپ نے دیکھا یہ عصبیت کس طریقے سے تباہ کر دیا اس نے. تو تزکیہ لازمی ہے، تزکیہ لازمی ہے، اور تزکیہ بغیر معرفت کے نہیں ہوتا. یعنی علم ریکوائرمنٹ ہے، معرفت ریکوائرمنٹ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن فائدہ آپ کو کب دیتا ہے علم و معرفت؟ جب نفس تزکیہ شدہ. خالی علم فائدہ نہیں دیتا. ورنہ ابو جہل ہے. ہاں ابو جہل تک جا سکتا ہے انسان. ایک ایکسٹریم ایگزامپل ہے ابو جہل کی، ولید بن مغیرہ کی. ان تمام لوگوں کا ریفرنس قرآن میں موجود ہے. جی بالکل. جی اور کوئی بات؟ سر آج یہ کمپلیٹ ہو گیا کیا حضرت نوح جی علیہ حضرت السلام نوح کا کا؟ یعنی بیان تو مکمل نہیں ہوا، لیکن آج کی حد تک میں نے اپنا وہ مکمل کر لیا. ٹھیک ہے سر. تو آپ لوگ سوال پوچھنا کیوں کم ہو گئے؟ بہت زیادہ سمجھ میں آنے لگا. نہیں سر، یہ مجھے تھوڑا سا یہ آپ نے کہا ہے نا اسونی کو کہا، آپ نے کہا کہ یہ کیا ہے فونی میری مطلب؟ معصیت کی. اچھا، معصیت کے معنی میں آنے لگا. ویسے اس کا مطلب آپ نے راہ پہ چلنا، راستے پر چلنا. اصل معنی معصیت کا یہ پورا مطلب یہ کمپلیٹ ہے ہو کہ گیا؟ ایک رستہ ہے، اس رستے سے ہٹ جانا، ڈیویٹ کر جانا. ہٹ جانا. یعنی میں نے ان کو ایک رستے کی طرف بلایا جو پیچھے دعوت ہے پوری، لیکن یہ میرے رستے پہ نہیں آئے، یہ میرے رستے سے ہٹ گئے.
اور میرے رستے کو چھوڑنے کے بعد یہ کس کے پیچھے گئے؟ اس کے پیچھے گئے جس نے ان کی مال اور اولاد میں سوائے نقصان اور خسارے کے کچھ نہیں بڑھایا. یہ حضرت نوح علیہ السلام اقوا کر رہے ہیں خدا کی بارگاہ میں 950 سال کی تبلیغ کے اور دعوت کے بعد. جی تو آپ لوگ کوشچنز نہیں کریں گے تو پھر بات کرنے کا صحیح مزہ نہیں باقی رہے گا. سر حضرت نوح کے واقعات میں جو ہے ابھی تک جو ہے وہ تقریباً ایسی چیزیں نہیں. اب یہ جو چیزیں آپ نے بیان کی ہیں یہ تو ہر جگہ بار بار آئی ہیں قرآن میں نا کہ اب جو آیات آفاقی ہیں اس کا تذکرہ کیا ہوتا ہے، لیکن اس کے ساتھ خشیت کا پہلی دفعہ یہاں پر مطلب ہم نے دیکھا ہے، مطلب میں ابھی کہہ رہا ہوں کہ اس کے ساتھ خشیت ضروری ہے، لیکن گھوم پھر کے بعد تزکیے پر ہی آ رہی ہے اور اس کے ساتھ ہی جو ہے سارا کچھ آ رہا ہے. لیکن جب میں وہ ہم نے قرآن وہ اخلاق قرآنی پڑھا تھا اور اس کے اندر ہم نے پوری 5 صفات جو دیکھی تھی اس پر غور کیا تھا، اس کے اندر اگر ہم دیکھیں تو جو مجھے اندازہ ہوا کہ سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ شکر ہے، اور شکر بیسک ہے. اس کے بعد آپ کے پاس صبر آتا ہے اور صبر کے بعد جو نا ایک لیول کا آپ کے پاس تقوی ہوتا ہے. پھر آپ کو یاد ہے جو میں نے بتایا تھا کہ مین ایک صفت آن ٹاپ ہے، پھر 3 اس کے نیچے ہیں، پھر 3 اس کے نیچے ہیں. نہیں، پہلے بندگی ہے نا، سب سے اوپر ٹاپ پہ بندگی ہے، اس کے بعد تقوی ہے اور زہد ہے. اور ایک بات، سوری میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، کہ بندگی کو آپ میجر کیسے کریں گے؟ بندگی کی میجرمنٹ کیسے ہوگی؟ وہ تقوی سے ہوگی. نہیں، شرک کے نہ ہونے سے ہوگی. ہاں، شرک کے نہ ہونے سے، صحیح، شرک کے نہ ہونے سے. یہ بھی ہم نے اخلاق میں پڑھا تھا یا نہیں؟ ہاں، یہ ہونا ہے وہ شرک. اللہ تعبدوا الا ایہ یا اللہ تشرکوا باللہ شیئا. مطلب بندگی کا آپ کے پاس کوئی بندگی ہے بیرومیٹر نہیں ہے. ہاں، صحیح. بندگی کو آپ کس معیار پر رکھ کے چیک کریں گے کہ زندگی میں کتنا شرک موجود ہے یا نہیں. اور شرک کو ہم نے توکل، اللہ کے پر کتنا آپ کا توکل ہے اس سے ریلیٹ کرتے ہیں کہ آپ صرف اللہ کی طرف جاتے ہیں تو شرک آپ کے پاس نہیں ہے. اس کو آپ 2 چیزوں کو میجر کرنا ہے. اس کے بعد تقوی ہے اور زہد کیا آتا ہے. لیکن ان سب کو جو بوسٹ دیتا ہے وہ شکر ہے، اور شکر اور پھر صبر، ان دونوں کو صبر و شکر. صبر اور شکر سے یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے. جب سے ابتدا شکر سے ہوتی ہے اور صبر ساتھ بنتے ہیں تو آپ کو تقوی اور زہد تک پہنچتے ہیں، اور یہ دونوں چیز ملا کے آپ کی بندگی بنتی ہیں. تو یعنی اگر انسان کے اندر 2 باتیں نہ ہوں کہ زندگی میں جو مشکل آئے اس کے مقابلے میں استقامت کا مظاہرہ کرے، اور زندگی میں جو اچھائی ملے اس کا شکر گزار ہو. اگر جس انسان میں یہ 2 کوالٹیز نہیں ہوتی نا، وہ اچھائی کے راستے میں آگے جا ہی نہیں سکتا. مطلب اس کا سفر ہی نہیں شروع ہوتا اگر اس میں 2 کوالٹیز نہیں ہو. تو مطلب تزکیہ نفس کی جو بیس ہے وہ اگر ہم شروع کریں تو آپ کے پاس شکر بیسک ہے اور اس کے بعد صبر ہے. یہ دونوں چیزیں اگر آپ کے پاس ہوں گی تو پھر آپ یہ سفر آپ کا شروع ہوگا. اور اس کے اندر آپ کو آیات مطلب افاقی اور انفسکم کے اندر جو آپ کو غور کرنا ہے، تو عقل جو ہے آپ کو ساتھ سپورٹ دینے ہیں. عقل کا جو اس دونوں سفر ہے اس بیچ میں عقل آپ کے پاس ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، تو یہ آپ کا تزکیے کا سفر یہاں سے شروع ہوگا. تو اس میں دیکھیں سب سے اول تو معرفت ہے نا. ہاں، لیکن صبر و شکر بھی جو ہے ہوا میں نہیں آتا ہے. وہ معرفت سے آتا ہے. آپ جب تک حقیقت کی معرفت حاصل نہیں کریں گے تو آپ صبر و شکر کی کیپیبلٹی نہیں پیدا کر پائیں گے. صحیح ہے. کیونکہ صبر کے اندر جو سب سے اہم چیز ہے وہ ایک اعلیٰ ہدف کا ہونا ہے. ٹھیک ہے، آپ کو یاد ہے صبر کے شکر کے سب کے ارکان میں نے آپ کو بتایا کہ صبر
اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک آپ کے پاس ایک اعلیٰ ہدف موجود ہے. اور اعلیٰ ہدف کہاں سے آئے گا؟ وہ آپ کی معرفت سے آئے گا. معافیت سے آئے گی. ہاں ایک معرفت ہوگی, ہدف ہوگا, پھر صبر آئے گا. اور ہاں، یعنی آپ اس بات کو پہلے نیت کریں گے کہ مجھے اللہ کا بندہ بننا ہے, مجھے بندگی تک جانا ہے, مجھے اپنی زندگی میں سے شرک نکالنا ہے. ٹھیک, اب یہ آپ کی معرفت نے آپ کو یہ بتایا. اب آپ چلنا شروع ہوئے. اب جب آپ چلنا شروع ہوئے تو آپ کو کیا ملا؟ دو چیزیں آپ کے منہ پر آ گئیں فوراً. کون سی دو چیزیں آ گئیں؟ کہ جس زندگی میں آپ حرکت کر رہے ہیں اس میں کچھ چیزیں آپ کے لیے بہت اچھی اور خوشگوار ہیں, نعمت اور رحمت ہے, اور کچھ چیزیں آپ کے لیے سختی اور زحمت ہے. ٹھیک, ٹھیک, تو اب جو دین ہم کو سکھا رہا ہے کہ ان دونوں کے مقابلے میں تم کو ایک پراپر وے میں بیہیو کرنا ہے, اور یہ پراپر وے ہم کو نہیں آتا اور نہیں سکھایا جاتا. ٹھیک ہے, کہ جہاں سختی اور مزاحمت آئے اس کے مقابلے میں استقامت دکھانا ہے اور ہدف کو بھولنا نہیں ہے. ہاں مطلب ہدف سے پورا نہیں ہے. ٹھیک ہے, اور جہاں پر تمہیں راحت و لذت ملے تو وہاں پر اپنی حیثیت کو, نعمت دینے والے کو, نظام کو, سب کو یاد رکھنا ہے. آپ ایسے باہر نہیں ہونا ہے. صحیح ہے. تو یہ ہے صبر و شکر, یہ ہے صبر و شکر. ٹھیک, تو آپ اگر ان دونوں کیفیات کو ساتھ لے کے آگے چلیں گے تو پھر جیسا آپ نے فرمایا, درست فرمایا, کہ پھر آپ تقوی اور زہد تک آئیں گے, توکل تک آئیں گے, اور جب یہ تمام کی تمام صفات آپ کے اندر آ جائیں گے تو پھر اسٹرینتھ آپ پکڑ لیں گی تو خشیت قلبی پیدا ہوگی, خشوع پیدا ہوگا, اور انسان بندہ خدا بننا شروع ہو جائے گا. اچھا, درست. اس کے اندر جو ہے وہ میں اس کو پڑھ رہا تھا, جو ہے سورہ آقاف کی آیت نمبر 15 ہے اس میں, اور سورہ نمل کی بھی ہے. اس میں جو شروع ہوئی آیت وہ ہوتی ہے ربی اوزنی ان اشکرا, کہ اے رب مجھے توفیق دے کہ میں شکر ادا کروں. تو شکر کی توفیق بھی اللہ سے ماننا, اللہ سے مانگنا ہے, مطلب یہ توفیق اللہ کی طرف سے آئے گی. بالکل ٹھیک ہے نا, بالکل درست. تو یہ جو توفیق اللہ کی طرف آئے گی تو اللہ بھی تو بغیر کچھ دے کے تو نہیں دیتا نا, اللہ کچھ دے تو گا. وہ میں نے آپ کو بتایا تھا نا, اس پر ہم نے بات کی تھی نا تفصیل سے, کہ خدا نے درجہ اول پر آپ کو کیا دیا؟ عقل, فطرت, کتاب اور پیغمبر. جی جی جی, یہ نعمتیں بن مانگے ملی. اب اس کے بعد خدا آپ کا انتظار کر رہا ہے کہ تم ان 4 نعمتوں کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہو. انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. تو یہ ہدیناہ السبیل کس کے ذریعے سے ملی آپ کو؟ سمع, بصر, فؤاد, عقل, فطرت, کتاب, پیغمبر. ہدیناہ السبیل ہو گئی. اب اس کے جواب میں یا شاکر ہے, اب خدا آپ کے انتظار میں ہے. ہاں اگر تم شاکر ہو تو پھر وہ توفیق دے گا, پھر توفیق ملنا شروع ہوگی اگلے مرحلے کی. ٹھیک ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, یہ مسنگ لنک تھا میرے پاس تو میں تھوڑا سا اس سے کلیئر کر رہا تھا. ٹھیک, صحیح ہے, یہاں تک ہوگی بالکل کلیئر. مطلب اب وہ چیزیں سمجھ آ گئی کہ بھائی انیشیل سٹیج سے لے کے آخر تک. ٹھیک, انشاءاللہ. سر آیات انفسی کو ذرا ڈیفائن کر دیں دوبارہ. آیات انفسی خدا کی وہ نشانیاں جو آپ کی ذات کے اندر ہیں, آپ کی جان میں. نفس کے اندر جو ہے, جی, آپ کے نفس, جان, جو دل چاہے سمجھ لیں. یعنی جیسے مثال کے طور پر آپ اپنے پورے بدن کو دیکھتے ہیں, جسمانی اعتبار سے اپنی ذات کو دیکھتے ہیں, اس میں بہت ساری نشانیاں ہوتا ہے جو آپ کے نفس سے جڑی ہوئی ہیں. پھر آپ کا نفس ہے, یعنی آپ کا جو سیلف ہے, آپ کی میں ہے, اس کے اندر بہت ساری نشانیاں یہ ہیں جو آپ کی جان میں. جی, حضرت علی کا وہ پڑھ رہا تھا ابھی, اس میں کہتا ہے کہ انسان ایک چربی کے ٹکڑے سے دیکھتا ہے اور ایک گوشت کے ٹکڑے سے بولتا ہے. تو یہی بڑی بات ہے, یہی سوچتے رہو کہ ایک چربی کا ٹکڑا ہے, اسی سے تم دیکھ رہے ہو. یعنی جیسے دیکھیں ابھی ہم نے ایک آیت پڑھی نا کہ ہم نے آسمان سے پانی نازل کیا. کتنا پانی جو ہے وہ دنیا میں جہاں بھی برستا ہے وہ سب کا سب H2O ہی ہوتا ہے نا.
جی محترم आपका इसमें ग्रामी जिन्होंने भी सवाल किया था। ये इनायत साहब बात कर रहे थे। जी जी, तो इनायत साहब थोड़ा सा अनम्यूट कर लें अपना। जी जी इनायत। जी, तो जो पानी आसमान से बरसता है वो सब का सब एक ही वाटर होता है ना, जी एक ही पानी है। और कुरान क्या कह रहा है कि एक पानी है और कितने सारे रंग और खुशबू और मजे बरामद करने का सबब बनता है। जी ठीक है, इससे बड़ी आयत ये है कि आप अपने बदन में एक हैं या एक से ज्यादा हैं? जी बताएं। एक जी इनायत साहब, जी एक है। एक हैं, लेकिन वो एक जब आंख में आता है तो बसारत बनता है, वो एक जब कान में जाता है तो समाअत बनता है, जब वो ब्रेन में जाता है तो रीजनिंग और तफक्कुर बनता है। ये उससे बड़ी आयत है या नहीं कि एक मिट्टी और एक पानी से जो है इतने मुख्तलिफ किस्म के रंग बू और मजे मिलते हैं? कौन सी आयत ज्यादा बड़ी है? जी बहुत सारे बन गए। आपको समझ में आ रही है आयात अनफुसी? जी है। और ये क्या सिस्टम है? यानी आप पानी और मिट्टी से इतने सारे रंग और बू और जायके के निकलने को तो फिर भी समझ लें, लेकिन एक नफ्स का इतने मुख्तलिफ तरीकों से जलवागर होने का समझना बहुत मुश्किल काम है। अभी तक नहीं समझ में आया किसी को ये कैसे होता है कि वही नफ्स, जैसे अभी आप कह रहे हैं ना कि जो चर्बी के टुकड़े से देखता है और गौर से बोलता है, तो लेकिन बोलना जो है वो जबान का फेल नहीं है। जबान खाली एक मीडियम है, आंख एक मीडियम है, नफ्स देखता और बोलता है। तो वो एक ही हकीकत हर जगह पर इतने मुख्तलिफ तरीकों से मुतजल्ली कैसे होती है और उसके बावजूद वो डिवाइड नहीं होती? ठीक है ना, ये बात समझ रहे हैं ना? वो डिवाइड नहीं होती कि आप जब आंख से देख रहे होते हैं तो ये नहीं होता कि आपके नफ्स का कुछ पोर्शन उधर चला गया है, आप वही एक के एक ही रहते हैं, जबकि बहुत सारी फैकल्टीज आपकी बैक वक्त रूबा अमल होती हैं, रूबाकार होती हैं, लेकिन आपकी पर्सनैलिटी इंटैक्ट रहती है। ये नहीं होता कि उसका कुछ पोर्शन जो है वो आंख में चला गया, कुछ कान में चला गया, कुछ जबान में चला गया, और हमारा नफ्स जो है ना अब अपने अंदर जो घर में 70% रह गया। ऐसा तो नहीं होता ना? मुख्तलिफ जगहों पे देखते हैं। किसी ने ऐसा तो नहीं फील किया ना अब तक? नहीं सर। ठीक है, तो आप मुझे बताएं कि ये आयत उन तमाम आयतों से जिनका आयात आफाकी में जिक्र हुआ बुजुर्ग तर है या नहीं? जी और इसी बिना पर वो जो जुमला है ना, मन अरफ नफ्सहू फक़द अरफ रब्बहू, तो उसमें यही है कि यानी कि मासूम ने ये नहीं कहा कि तुम आयात आफाकी के आरिफ होगे तो अपने रब के आरिफ हो जाओगे। ठीक है, वहां से वो जरूर है, लेकिन हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग आयात आफाकी के आरिफ होने के बावजूद मुनकिरीन है, मुलहदीन है। लेकिन जो अपने नफ्स की गहराइयों में अपने रब को देखने के काबिल होता है, उसकी मारिफत रखता है ना, वो यकीनन रब का आरिफ होता है। तो इस वजह से आयात अनफुसी का जो दर्जा और मर्तबा है वो बुजुर्गतर है, और ये आपको रब से बहुत ज्यादा कुर्बत अदा करती हैं एज कंपेयर टू आयात आफाकी, जबकि उसकी अहमियत बहुत है। यानी हम जैसे लोगों के लिए तो ज्यादातर वही है, क्योंकि हम कहाँ इतनी तौफीक रखते हैं कि अपनी जात में उतरे, ये तो तौफीक ही नहीं है हमारे पास। तो खुदा कहता है कि चलो ये नहीं कर सकते तो जो तुम्हारे इर्द गिर्द हैं उसी को अच्छे से देखो और समझो। ठीक है, चलें फिर, इजाजत। जी सर, अल्लाह हाफिज, शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। बहुत जज़ाकल्लाह सर।